بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں بابر سہیل بھٹی، ہالینڈ ایمسٹرڈیم سے. میرا پروگرام ہوتا ہے سنڈے اسپیشل. میں کافی ٹائم سے پروگرام نہیں کر رہا تھا، کچھ ذاتی مصروفیات تھی میری. آج ایک بڑے ہاٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ میں شامل ہوں. میرے پاس کافی سارے گیسٹ ہیں. آج ہوگی بات HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ، جس میں کچھ ایسی سٹوریز ہیں جو PhD کر کے لوگ گئے ہیں یورپ سے. ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، 132 لوگ تھے، اور کچھ لوگوں نے سیٹلمنٹ کرنے کے بعد اپنا پے آف کیا ہے ہائر ایجوکیشن کو. تو اس کے بعد جو لسٹ ہے 101 لوگوں کو آ گئی ہے. ہمارے پاس آج ایک ایسے اسٹوڈنٹ شامل ہیں جنہوں نے PhD کی ہالینڈ سے، اور وہ پاکستان واپس چلے گئے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے بھائی شکیل حیات صاحب کو، جو فی الحال پاکستان موجود ہیں، ان کی سٹوری سنیں گے کہ ان کا ہائر ایجوکیشن کے ساتھ اور PhD کے دوران ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا. شکیل صاحب السلام علیکم. سر، آپ اپنی سٹوری کے بارے میں بتائیں گے ہمیں. وعلیکم السلام بابر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. اور میں خود بھی کافی عرصے سے ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں تھا کہ جہاں پر میں اپنی جو پازیٹیو جو سٹوریز ہیں وہ شیئر کروں اپنے ملک کے حوالے سے اور HEC کے حوالے سے. سو الحمدللہ ابھی تک میں نے جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، سب سے پہلی کوشش یہی تھی کہ فورن فنڈنگ سیکیور کروں، اپنے ملک کے پیسے بچاؤں. تو صحیح. یہ سلسلہ شروع ہوا انگلینڈ سے، جہاں پر میں نے پہلے ماسٹرز کیا کاربن مارکیٹنگ فائنانس میں گرینوچ یونیورسٹی سے، وہ ماشاء اللہ. اسکالرشپ تھی. پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف ایسٹ انگلیا سے ایک اور ماسٹرز کیا بائی ریسرچ کلائمیٹ چینج اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں، اور اس میں واٹر گورننس سے اس فیلڈ میں انکلوڈ ہوں. جیسے ہی ڈگری کمپلیٹ کی، میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان جو کہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ سفر ہو رہا ہے، مجھے فوراً واپس جانا چاہیے اور میں جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکوں میں کروں. سو 2011 میں پاکستان آیا اور یہاں پر یونیورسٹی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جوائن کی. بہت مشکل تھا شروع میں ایڈجسٹ ہونا، بٹ ارادے جو تھے وہ بلند تھے کہ جیسے بھی ہوں حالات کو فیس کروں گا اور یہیں پر ہی رہنا ہے. سو کرتے کرتے وزٹنگ سے کانٹریکٹ اور پھر پرماننٹ امپلائی بن گیا. اس میں سوری ایک چیز میں بھول گیا کہ ایون جب میں ماسٹرز کر رہا تھا، میں نے ڈسٹنکشنز کے ساتھ سارے ماسٹرز کیے ہیں. مجھے PhD بھی آفر ہوئی، لیکن میں نے یہی سوچا کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس لینا ہے، اپنے ملک میں کام کرنا ہے تاکہ میں چیزوں کو پہچانوں. اگر اسٹڈی اس طرح کنٹینیو رکھوں گا تو میرے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں آئے گا. سو صحیح. میں آیا، تقریباً 3 سال یونیورسٹی میں پڑھایا، اور اس کے بعد اپنا ایک پروجیکٹ بنایا اور ڈچ گورنمنٹ کو سبمٹ کیا. انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور 2014 مئی میں نے PhD شروع کی یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم سے. جی. میرے لیے پھر وہ مشکل تھا ملک سے باہر رہنا زیادہ عرصے کے لیے، تو میری سپروائزر کے ساتھ یہ سیٹلمنٹ ہوگی کہ میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا، لیکن آپ پلیز مجھے 5 یا 6 سال یہاں مستقل نہ رکھیں، مجھے جانے دیں. انہوں نے الاؤ کیا، اور میں ٹائم پہ اپنا پروگریس دے رہا تھا. اور الحمدللہ اس سال مارچ میں نے اپنی PhD جو ہے وہ ڈیفینڈ کر لی، اور 5 مارچ کو ڈیفینس دیا. 17 مارچ کو فلائٹ لے کے آئی واز ہیئر ان پشاور، اور آتے اب ہوئے ساتھ ایک دو دوستوں اوروں کو بھی لے آیا وہاں سے. ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے خود تو تھے ہی، آپ اس پہ پورا اعتماد تھا کہ میں واپس جاؤں گا پاکستان میں، پاکستان کو سرو کروں گا. آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی کنونس کیا کہ نہیں، پاکستان جا کے سرو کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے PhD کی ہے اسکالرشپ پہ، پاکستان نے پیسہ خرچ کیا آپ لوگوں پہ، اور اس کو پے بیک کرنا ہے. یہ بات ہے. جی بالکل ایسی. تو کیا جو اور دوست آپ کے ساتھ واپس گئے ہیں انہیں بھی جاب ہوئی ہے، جاب مل گئی ہے؟ بالکل جاب مل گئی ہے. یہ غلط بات ہے، جابز اویلیبل نہیں ہیں. اگر آپ نے مطلب کانفیڈنس سے آپ نے کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے سائنٹیفک نالج میں، تو ہزاروں جابز آپ کے لیے اویلیبل ہیں. اور میری ایون ابھی جب آ رہا تھا تو میری سپروائزر وہ خوش نہیں تھی میرے آنے سے. تو ان سے میری جو ڈسکشن ہوئی، میں نے ان کو ایکسپلین کر کے دیا کہ مجھے پاکستان میں یہاں سے اچھے بینیفٹس مل رہے ہیں. پاکستان میں جس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، مجھے صرف وہ
मतलब 6 आवर्स अ वीक इंगेज रखते हैं, मतलब 24 आवर्स अ मंथ मुझे एक अच्छा पैकेज देते हैं। लेकिन पैकेज से ज़्यादा जो बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अपने मुल्क के लिए बंदा कुछ कर सके। इचीसी ने भी इस पूरे जर्नी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, और वो ये था कि मेरी लास्ट ईयर की फंडिंग जब मेरी फंडिंग डच फंडिंग ख़त्म हो गई, तो टेंशन यही होगी कि पीएचडी को कैसे कंप्लीट करें। इचीसी में राब्ता किया, वहाँ उन्होंने बता दिया कि इस तरह जिनके पास भी फॉरेन फंडिंग है उनको इचीसी की तरफ से कुछ अमाउंट मिलती है जिससे अपनी पीएचडी को ख़त्म कर सके। तो इचीसी ने भी मेरे इस मामले में हेल्प की। अदरवाइज मैं चाहता मैं आराम से वहाँ रह सकता था, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी यही थी कि अपने मुल्क को सर्व करें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरा उसको यानी कि रिफ्यूज़ किया सारे अमल को और अपने पाकिस्तान अपने मुल्क को प्रायोरिटी दी है। तो जब आप पीएचडी मुकम्मल कर चुके थे यहाँ पे, पाकिस्तान से ज़्यादा सहूलतें भी मिल रही थी, तो फिर वो आपको कौन सी चीज़ मजबूर कर रही थी कि आप पाकिस्तान जाके रहें? आपकी फैमिली भी यहाँ पे थे आपके साथ? जी, फैमिली भी साथ थी। एक तो ये कि अगर आपके अपने रूट्स स्ट्रांग हो इस मुल्क में, आपने इस मुल्क को अपना कहा हो, तो ये आपको खींच के लाएगी। सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनकी फैमिलीज ने रिफ्यूज़ किया वापस आना, बट इवन मेरी वाइफ ने उनको कन्विंस किया कि मेरे ख्याल में अच्छा यही है कि हम अपने मुल्क जाएं, अपने लोग हैं उनके बीच में रहें, उनके साथ ही जिए, उनके साथ ही मरें। सो इसी मोटिवेशन के साथ मेरी वाइफ की भी पहली प्रायोरिटी यही थी कि जैसे पीएचडी ख़त्म हो फ़ौरन ही वापस हम जाएं, अपने मुल्क को सर्व करें। तो आपने जितना पीरियड यहाँ पे स्पेंड किया है यूरोप में, उस जी। दौरान आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये यानी कि पीएचडी खत्म करके वापस नहीं जाना चाहते थे, यहाँ पे मुकम्मल सेट होना चाहते थे, उन लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सके? बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले। मैंने जैसे शुरू में बताया, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, लेकिन जहाँ पर हक की बात होती है तो उन दोस्तों के साथ ये चीज़ बार बार डिस्कस की कि खुदा के लिए आप एक बार आ जाएं, आप देख ले, आप थोड़ा सा काम करें, आपको मज़ा आएगा। ये गलत बात है कि आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। मुझे अभी 2 हफ्ते पहले ये नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है क्लाइमेट चेंज की, ना मैं उनको जानता था ना वो मुझे जानते थे। मुझे गूगल पे सर्च किया, मुझे कांटेक्ट किया। मुनज़्ज़ा साहिबा है, पीटीआई की एमएनए है। जी जी, मैं जानता हूँ। उनके तवज्जुह से मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मेरी सीवी कोई ऑनलाइन पड़ी थी, वहाँ से उठाई। फिर उनके जो कॉन्टेक्ट पर्सन थे ज़ीशान साहब, उन्होंने बुलाया। इस्लामाबाद में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि अब हम अपने एक्सपर्ट्स को साथ लेकर चलेंगे। ये स्टैंडिंग कमेटी है क्लाइमेट चेंज की, लेकिन फ्यूचर इस कंट्री का आप लोग है। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारी एफर्ट्स को, हमारी एबिलिटीज़ को रिकग्नाइज किया, हमने भी उनको ये प्रॉमिस किया कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, ना हम आपसे पैसे लेंगे, ना हमें अपने टाइम की फ़िक्र होगी, हम अपना 100% कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, चलिए, ये आपकी तो बहुत एक मज़े की स्टोरी थी। हमारे साथ एक और दोस्त भी शामिल हैं, मैं आपको प्रोग्राम में शामिल ही रखूँगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ यहाँ पे साकिब काज़मी साहब हैं, हॉलैंड के शहर रोटरडम से। इनके पास भी एक स्टोरी है और इनके पास एक ऐसा आदमी रह के गया है या इन्होंने उसको ऐसे एक्सपीरियंस किया है, वो बाद में जाके एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देता रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा है। तो हम इनकी स्टोरी भी सुनेंगे। आपकी तो एक पॉजिटिव स्टोरी थी, इनकी स्टोरी भी सुनते हैं। तो मैं अपने भाई काज़म साकिब काज़मी साहब को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर हेडफोन उतार के ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आप ट्राई करें दोबारा, यानी कि दोबारा ज्वाइन करें तो फिर आगे बात करते हैं आपसे। मैं इतनी देर में पाकिस्तान से हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे भाई हैं, उन्होंने पिछले दिन एक प्रोग्राम किया है जिसपे काफ़ी सारी बातें हुई हैं हॉलैंड के साहब से, हॉलैंड के जो अम्बेसी यहाँ पे सफारत खान है, उन लोगों के बारे में बातें हुई हैं। उनसे भी हम अपडेट लेंगे कि शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब।
شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے پہلے جیسے آ رہی تھی. آپ جی کو آ رہی ہے؟ جی ویلکم ان شو. شاہد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہالینڈ کے بارے میں کافی ساری باتیں ہوئی. آپ کے ساتھ ڈاکٹر کامران تھے ہالینڈ سے. انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں سفارت خانے کے بارے میں، ان کے کام کے سلسلے میں. تو آپ نے ایک پروگرام کیا، تو کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں؟ کیونکہ جہاں تک میرا ایکسپیرینس یہاں پہ ہالینڈ میں، تو کمیونٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، میرا خود بھی یہ نہیں کہ مجھے بھی بہت برا لگا ہے کہ بہت ساری نیگیٹو باتیں کی ہیں جن میں کوئی جان نہیں تھی. تو آپ نے کیا کوشش نہیں کی کہ دونوں طرف کی باتیں سنی جائیں؟ آپ بہت بہت شکریہ. آپ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آواز تو آ رہی ہے لیکن تھوڑی سی بلر آواز آپ کی. جی اب آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہوگی آواز جی جی آپ کو آ نا؟ رہی آ رہی آ رہی. اچھا اچھا ایسا ہے بٹ صاحب، یہ کہ جرنلسٹ میں نے جو انٹرویو کیا وہ ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار بندے کے ساتھ میں نے کیا ہے. پی ایچ ڈی ہیں، وہ بھی فزکس میں ہیں. ہم بڑے بھی انہیں عرصے پی سے ایچ ڈی ہمارے، ڈاکٹر سمجھتے ہیں لیکن ان کی گفتگو میں ایسے لگ نہیں رہا تھا. مجھے بات کر لینے دیں پہلے نا، جی جی میں بات کر لوں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی اپنی رائے ہے. ہو سکتا ہے مجھے آپ کا انداز اچھا نہ لگے، میرا انداز آپ کو نہ اچھا لگے. یہ ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ میں تو پارٹی نہیں ہوں ہالینڈ کی امبیسی کے، وہ میں نہیں جانتا وہاں کے کیا ہے. صحیح. ایک جب ہم ایک آدمی ایکٹیو دیکھتے ہیں، اسے رابطہ کرتے ہیں، تو ہم اس کی رائے لیتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں. اس کی پروفائل ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم سنتے ہیں. جی جی ہالینڈ سے پہلے میں نے کچھ 40 ملکوں میں نے پروگرام کیا. اوورسیز ایک ہی کرنا ہے جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارا ہے، ان کے رائٹ جو ہے کنفرم ہونے چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے. ہم ایک عرصے سے، طویل عرصے، مجھے کچھ 36 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، جی جی اور پرنٹ سے لے کے ڈیجیٹل بڑے اخباروں میں میں نے کام کیا ہے. ساری زندگی یہی سنا ہے کہ ہمارے سفارتخانے جو ہیں کام نہیں کرتے. جو ہمارے پاکستان میں بزنس مین آتے ہیں وہ بھی آ کے یہی بات کرتے ہیں، باہر کے لوگ وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں. مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں باہر سے جتنا بھی یورپی جو میڈیا ہے اس کے ساتھ کاروباری روابط رکھتے ہوئے بھی. بہت سارے جو اخبارات ہیں یورپ، وہ میں نے خود جاری کروائے ہوئے، پریس کو میں نے بنوائے ہوئے یورپ کے. تو صحیح. اس لیے بہت سفارتکاروں کے معاملے میں لوگ بولتے ہیں. اب میں کسی کی زبان تو بند نہیں کر سکتا نہ. میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں اسپین سے ایک صاحب تھے، وہ بھی ماشاء اللہ کی اپنی حیثیت یا پیسی کے ساتھ ٹرانسلیٹر کا کام کرتے تھے. جی انہوں جی نے کہا کہ جی یہ وہاں کے جو عمران چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ایک گالی ہمارا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ان کے مطابق جو ہے وہ اگر بڑی مائک تھوڑا کافی. دور رکھے تو آواز کلیئر آئے گی شاید. جی اب آ رہی ہے؟ جی جی بہتر آ رہی ہے اب. اب اچھا، وہ انہوں نے کہا کہ جی ڈرائیور نے بھی یہ کیے وہ کیا. میں نے کہا جی مجھے ثبوت دیں. آپ ایک بات ایک ایسی کر رہے ہیں کہ جس کے میں بھی عمران چودھری صاحب کو جانتا ہوں لیکن میں آپ کو نہیں جانتا. صحیح. آپ نے دیکھے نا، میں آپ کو جی شاید صاحب کی آواز گم ہو گئی دوبارہ. میرے خیال میں نیٹ کا کوئی ایشو ہے. کوئی بات نہیں، ہم شاید صاحب آپ کو دوبارہ لیتے ہیں. کوشش کریں دوبارہ جوائن کرنے کی، ہم آپ کو دوبارہ لیں گے. اتنی دیر میں دوبارہ. اچھا شاید صاحب دوبارہ آ گئے. ٹھیک ہے جی اس شاید صاحب. اسی طرح ہمارے بہت سارے امبیسڈر جو ہے، ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے، براہ راست تعلق ہوتا ہے. ہم ان کے انٹرویوز بھی کرواتے ہیں. وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، بہت ساری ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو پاکستانیوں کو پیش آتے ہیں. تو صحیح ہے. لیکن ہمارے پیچھے ایک مجبوری ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ اس پر زبان کوئی نہیں کھولتا. میرا جو زیادہ کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کمیونٹی جو ہے، جس نے اپنی ہر سیاسی جماعت کے لیے وہاں الگ الگ جھنڈے رکھے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے قومی اتحاد کی بات کریں، تشخص کی بات کرتے ہیں. ساری پاکستانی کمیونٹی تقسیم ہے جس ملک میں. مختلف کمیونٹیز کو بھی میں نے چیک کیا ہے. جی مقصد یہ ہے کہ ہم ناکام کیوں ہیں اور کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے. اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ میرے اس پروگرام کے اندر میں اسی ایک مشن کو لے کے نکلا ہوں کہ ان کے اندر اتحاد پیدا ہو، ان کی آواز پہلے سنی جائے، حکومت سنے، اوورسیز منسٹری سنیں، سارے جو مسائل ہیں ان کے.
اب دبئی کی ایمبیسی کے حوالے سے بات آئی تھی، سعودی عرب کی ایمبیسی کے حوالے سے بات آئی تھی، ان لوگوں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے ایکشن لے کر ان چیزوں کو سالو کیا ہے۔ جی اب یہ اگر آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کامران صاحب کی طرف، ڈاکٹر کامران صاحب کا اگر ان کے ساتھ کوئی پرانا ایسا کوئی ایشو چل رہا ہے یا اس کا جواب انہیں دینا چاہیے، میں چاہوں گا، میں نے آپ سے بھی بات کی تھی کہ میں ایمبیسی کا بھی انٹرویو میں نے کرنا ہے، اچھا، کیونکہ ان دنوں مجھے پاکستان شاید صاحب میں ایک منٹ روکوں گا آپ کو یہاں پہ، مجھے یہ بتائیں کہ جو سفارت خانہ ہوتا ہے یا امبیسڈر جو ہوتا ہے وہ کیا کسی میڈیا ایڈ کو یا کسی جرنلسٹ کو جواب دہ ہوتا ہے، یا اپنے پاکستان میں جو ہوتا ہے منسٹری ہماری ادھر جواب دہ ہوتے ہیں؟ اگر دیکھیں خدا نہ جواب، خواستہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہالینڈ سے باہر نکل کے کسی اور ایمبیسی کے اندر جائیں، ان کی جی پبلک سے یہ پوچھیں کہ آپ ترکی کے لوگوں سے پوچھیں جب آپ ہالینڈ میں جاتے تو آپ کی ایمبیسی آپ کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرتی ہے، آپ جو مراکش والوں سے پوچھیں، آپ ملائیشیا والوں سے پوچھیں، کسی بھی ملک کی ایمبیسی، ایون انڈیا سے پوچھیں کہ آپ اپنی ایمبیسی میں جاتے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں، یہ ایمبیسیڈر بیٹھے کس لیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے بیٹھے ہیں نا بٹ صاحب۔ جی بات یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر اگریشن ہے، وہ صورتحال کچھ اور صورتحال بتا سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر سہیل صاحب نے بتایا، ان کو اگر ایمبیسی کے ساتھ اگر کوئی کام پڑتے ہیں، انہیں اگر تکالیف اٹھانے پڑتی ہے، یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، انہوں نے پاکستان بنانا ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کر کے پاکستان کے اندر آئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو سنبھالا ہے، ان کی راہ میں جتنی تکالیف یہ اٹھا کر آتے ہیں نا، پاکستان میں پڑھ لکھ کر آتے ہیں، جی دنیا میں کوئی مہذب قوم اتنا زیادہ تکلیف اپنے جو ہے عوام کو نہیں دیتی، جو اتنے اسکالرس کو نہیں دیتی، اتنے سائنٹسٹ کو وہ تکلیف نہیں دیتی، صحیح میرٹ پہ کام نہیں کیے جاتے، یہ ایشوز تو ہیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ ایشوز ہی نہیں ہیں تو یہ بات جو ہے نا، یہ بھی قابل غور ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ایمبیسی سے لوگوں کو پرابلمس نہیں ہوتی تو یہ بات بھی آپ کے نقطہ نظر سے میں مانوں گا، آپ کے نقطہ نظر سے مانوں گا کہ اس سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے شاہد صاحب، میں گراؤنڈ آپ کو ریالٹی۔ بتاتا چلوں، مجھے ہو گئے 30 سال ہالینڈ، ٹھیک ہے جی، میں چھوٹی عمر میں ہالینڈ آیا، میری 13 سال عمر تھی تو میں ہالینڈ آ گیا تھا۔ میں نے میرے سفارت خانے میں کوئی یعنی کہ فیملی کا ممبر تو ہے نہیں لگا ہوا وہاں پہ جو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، میں اگر ڈیفینڈ کروں گا تو اس چیز کو ڈیفینڈ کروں گا جو غلط ہو رہی ہے، اگر میں کرٹیسائز کروں گا تو اس کو کروں گا جو میرے سامنے غلط چیز سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ میں خود کچھ نہیں کہوں گا، میرے ساتھ ایک ایسی سٹوری بھی شامل ہے جو PhD بندہ کر کے آئے، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے آپ نے بھی میڈیا میں دیکھو، آپ بھی میڈیا میں 40 سال ہو گئے، میرے ساتھ ثاقب صاحب پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ان کی سٹوری سن لیں، پھر آپ خود فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ بھئی ہوتا ہے کیا اور کیا کچھ چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں۔ جی ثاقب صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بٹ صاحب سر کیا آپ حال ہے؟ اپنی سٹوری بتائیں، جو آپ کے پاس ایک سٹوری ہے اور ایک PhD کرنے والا بندہ کیسے اپنی اس راستے سے ہٹا ہے اور پھر کیا کیا اس نے، آپ اپنی زبانی بتائیں گے۔ جی میرے پاس جو سٹوری ہے وہ دو لڑکے تھے میرے پاس، PhD کرنے آئے تھے پاکستان سے، جی تو جس میں ایک ربانی صاحب ہیں اور ایک وقاص گرایا جو کہ کسی تعارف کا مدعی نہیں ہے، آج کل میڈیا میں بڑا گردش میں ہے۔ تو گرایا جو ہے وہ اپنی مسز کے ساتھ PhD گرایا جو اینٹی پاکستان باتیں کرتے ہیں، جی وقاص گرایا، غدار وطن۔ جی اینٹی آرمی، اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان، جو بھی کہہ لیں کہ جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ صحیح اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کی آڑ لے رہا ہے، صحیح اور وہ آیا تھا میرے ایک دوست ہیں فیصل آباد کے ربانی صاحب، وہ PhD کر کے واپس چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ جو پاکستان ہائی ایجوکیشن نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا، اس کے بعد وہ اب ابو ظبی میں جاب کر رہے ہیں۔ صحیح ہو گئے۔ ان کے ریفرنس سے میرے پاس آیا تھا، دونوں میاں بیوی تھے، یہ PhD کر رہے تھے یہاں پہ روٹرڈیم میں، ایک تو اس کی مسز ہے میشا نام ہے اس کا، وہ میڈیکل ایراسمس میں کر رہی تھی PhD، تو ابھی میرے خیال اس نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا وہ دونوں میاں بیوی پاکستان سے PhD کرنے آئے تھے، یہ PhD نہیں تھا، یہ ماسٹر تھا، لیکن یہ بھی اسکالرشپ پہ آیا ہوا تھا، صحیح وکاس گرایا۔ تو اس کے بعد ہوا کہ یہ اپنی جو اسٹڈی ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا، تو اس کو گورنمنٹ آف ہالینڈ نے اس کو نوٹس دیا کہ ملک چھوڑو نا، اور پھر اس نے ملک تو چھوڑنا نہیں تھا کہ ظاہر ہے اس کی بیوی ادھر ہے، PhD ادھر کر رہا ہے، پاکستان سے پیسے لے رہا ہے، اور اگر PhD ہے اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی تو اس نے اپنی جو اسکالرشپ کے پیسے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کرنے تھے۔ صحیح ہے۔
تو اس نے یہ کیا, ایک وکیل سے مشورہ کیا کہ مجھے تو نوٹس مل گیا گورنمنٹ آف ہالینڈ سے کہ میں ملک چھوڑوں, تو میں کیا کروں. اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ادھر ہے, لیکن تم لوگ میں یہاں پہ ڈچ گورنمنٹ کے حوالے سے یا ڈچ قانون کے تحت آپ میاں بیوی شو نہیں ہو, صحیح ہے. کیونکہ وہ دونوں سیپریٹ پیسے لے رہے تھے. یہ تو جو ہائر ایجوکیشن کا جو ملتا ہے اسکالرشپ, اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ دونوں, وہ اپنی اسکالرشپ لے رہا تھا, مسز اپنی اسکالرشپ لے رہی تھی. جی تو جب اس کو نوٹس ملا تو اس نے وکیل سے مشورہ کیا کہ آپ اپنی مسز کو شو کریں کہ میری بیوی ادھر ہے اور وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے, تو میں لہٰذا اس کے ساتھ, لیکن وہ انف نہیں تھا. پھر ان کو ایز اے فادر اس کو پیپر ملنے تھے, پھر ان کا ایک بیبی ہوا جس کی وجہ سے اس کو پیپر ملے. اور اگر یہ پاکستان واپس جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی جو اسکالرشپ اس نے لی ہوئی تھی وہ اس کو واپس کرنی پڑتی تھی. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب گرایا کا کیس ریجیکٹ ہوا ہے اور گورنمنٹ آف ہالینڈ نے بولا ہے کہ آپ ملک کو چھوڑو, تو ایڈوائز کیا وکیل نے کہ جا کے آپ ایک بچہ پیدا کریں اور اس کے بیس پہ آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے ہالینڈ میں, اور پھر آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ بتائیں. ایگزیکٹلی اس کے بعد یہ ہوا جناب, یہ انوالو تھا ایک بینسا گروپ, آپ نے سنا ہوگا, میں سارے دوستوں نے پتہ ہے اس کو, فیس بک پہ بہت مشہور بینسا گروپ, جس کو پھر ایجنسیوں نے ٹریس بھی کیا, اور وہ اینٹی پاکستان تھا, اینٹی اسلام تھا. اس پہ ایسا مواد تھا کہ دیکھنے والے کو بھی شرم آتی تھی. اسلام کے خلاف, ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ علیہ وسلم. خلاف بھی انہوں نے کچھ پراپوگنڈا کیا ہوا تھا, کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی جو ایک مسلمان کو سننا تو دور کی بات, وہ کہنا دور کے بعد سن بھی نہیں سکتے ہم. بے شک. تو اس نے پھر ایسا وہ چیزیں کریٹ کی اس پہ. یہ وہ جو پاکستان گیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ وہاں پہ گرفتار بھی ہوا تھا. جی آئی ایس آئی نے اس کو پکڑا تھا. آئی ایس آئی نے. یہ ایک پلان کے تحت پاکستان گیا تھا کہ مجھے, کیونکہ اس دوران اس کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی, تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, تو ہمدردیاں لینے کے لیے پاکستان گیا, وہاں پہ گرفتار ہوا, پھر انہوں نے چھوڑا, پھر واپس آیا. تو پھر واپس آ کے اس نے جو کام کیے وہ آپ کو پتہ ہے, اینٹی آرمی, اینٹی جی پاکستان, اینٹی اسلام. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس کو پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اپنے خرچے پہ یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے بھیجا, تو اب یہ لوگ جو اب پاکستان اینٹی, یہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں بٹی صاحب, یہ پاکستان سے واپس آیا تھا نا, تو میں نے اس کو, اس کی مسز کو گھر مل گیا تھا, تو یہ شفٹ ہو گئے تھے میرے پاس 2 سال رہے میرے گھر میں. جتنا یعنی ان کہ کو میں, آپ کے آنکھوں دیکھا حال ہے, آپ کی سنی سٹوری نہیں ہے. نہیں میں ان کو پرسنلی اس کو جانتا ہوں. جب مجھے اس کے ساتھ کبھی آپ کو پتہ ہے ٹائم کم ہوتا ہے, کسی کو گھر میں 2-4 فرد ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ملتا, کوئی اپنی جاب جا رہا ہے, کوئی اپنے کام میں مصروف ہے, تو میرا کم ٹائم تھا اس کے ساتھ جو گھر پہ گزرتا تھا. لیکن 1-2 دفعہ میری اس کے ساتھ ایسے بیٹھ کے میٹنگ ہوئی, بات ہوئی, تو مجھے یہاں سے نہ پتہ چلا کہ یہ تھوڑا سا نا یا تو مینٹلی ہے یا جان بوجھ کے کرتا ہے. تو اس نے پھر اب جو پاکستان کے خلاف, آرمی کے خلاف, اس نے جو بھی مواد, یہ ایک آپ پری پلان ہے, کیونکہ اس کو یہاں پہ اسٹیٹس چاہیے تھا, اور اسٹیٹس چاہیے تھا. یہ نکما ترین انسان ہے, نہ اس نے اسٹڈی کی ہے, نہ یہ جو بیوی اور اپنے پیسے ملتے تھے اسی پہ یہ گزارا کرتا تھا, اور اس کے علاوہ اس نے کبھی کہہ لے کہ میں آپ کیا بتاؤں کہ گندا ترین اور نکما ترین انسان ہے. تو اس کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں نواب ہوں پیچھے سے نا, چشتیاں کے رہنے والے ہیں یہ. اچھا ثاقب بھائی, میں 1 منٹ آپ کو روکوں گا. شاید صاحب آپ نے یہ سٹوری سنی ہے, جو ایک بندہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی یعنی کہ چیزوں سے نوازا ہوا تھا, پی ایچ ڈی نہیں ہو سکی, اور پھر پاکستان کے خلاف وہ باتیں کرنا شروع ہو گیا, پاکستانی فوج کے بارے میں باتیں شروع کرنا ہو گیا. آپ نے بھی پاکستان میڈیا میں اس کو کافی ہائی لائٹ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیا یہ میڈیا کو استعمال کر کے ایک بندہ آگے آنا چاہتا ہے اور پاکستان کے خلاف باتیں کرنا چاہتا ہے, تو کیا خدا نہ خاصا کامران کے کیس میں بھی تو یہی نہیں چیز؟ نہیں, کامران کا کیس آپ وقاص کے ساتھ جوڑیں. نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. نہیں, پہلے اس سوال کا مقصد کیا ہے کہ کامران اور وقاص کو آپ ایک پیج پہ لا کر بات کر رہے ہیں, یا ویسے رائے لے رہے ہیں, ویسے پوچھ رہے ہیں وقاص کے بارے میں دیکھیں, وقاص بات نے کر. بھی وہی حرکتیں کی تھی شروع میں جو اب کامران کر رہے. میں لنک نہیں کریٹ کرا, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے. نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا جی. کامران صاحب کا جو مسئلہ ہے, کامران صاحب کافی دیر سے میڈیا کے ساتھ ہیں,
میرے ساتھ تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اینٹی اسلام ہو، بلکہ اسلام کے حوالے سے کئی انٹرویو کر کے ہمیں بھیجے ہوئے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اینٹی اسلام جو وہاں کام ہوتا ہے اس کے خلاف ان کی جو کافی ساری رپورٹس میرے پاس آتی ہیں وہ اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں. لہٰذا یہ اس کے ساتھ بنتا ہی. یہ اسی طرح ہے جس طرح ابھی میرے یہ دونوں محترم رائے اپنی اظہار کر رہے تھے، انہوں نے کھل کر وکاس برایا کے بارے میں بتایا ہے. میں پرسنلی تو نہیں جانتا، میڈیا کے ذریعے ہی جانتے ہیں جو خبریں ہیں کہ میں جانوں گا جی وکاس جی برایا کون ہے، کیا کرتا ہے، یہ سارا کچھ. جس طرح انہوں نے کھل کے اتنا کچھ بتایا ہے. کامران صاحب نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں نہیں، کی جو چیز کو آپ اس کو کامران صاحب نے پاکستانی اداروں کے خلاف کھل کر بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی کی ہے. نہیں کوئی نہیں کیا. آپ کوئی کسی ادارے کے نہ فوج کے خلاف نے بات کی، نہ کسی ادارے. امبیسی میں ہونے والے کاموں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ لوگوں کو پرابلم آتی امبیسی ہے. بھی تو پاکستان کا ادارہ ہے سر، اسٹیٹ کا ادارہ ہے. آپ میری بات تو سنیں نا. آپ اپنی بات کریں، سوال کریں گے نا، میں تو اس کا جواب ہی آپ کو دوں گا. میں نہ کامران صاحب کا وکیل ہوں، نہ میں پاکستانی امبیسی کا وکیل ہوں. یہاں بیٹھ کے مجھے نہیں پتا امبیسی کے اندر کیا ہوتا ہے. آپ کہیں گے امبیسی اچھا کام کرتی ہے، میں کہوں گا ہاں اچھا کام کرتی ہے. تو نہیں نا ایکسپیرینس کے حوالے سے کوئی نا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ایکسپیرینس ہے یا باہر سے ہو کر رہے ہیں تو وہ جو بتائیے وہ بات کریں گے. آپ یہ سوال ہم ڈاکٹر کامران سے براہ راست پوچھیں گے. آپ ڈاکٹر کامران بھی ہمیں جوائن کریں گے. میں نے کوئی یہ نہیں کہ نہیں کرنا ہے ایسا پروگرام جس میں وہ جواب نہ دے سکیں. کامران صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. ہم کرنا ان سے چاہیے بھی سوال کریں گے. ہے نا. ہم ایسا کوئی بڑا پروگرام نہیں کریں گے تاکہ وہ کوئی جواب نہ دے سکے. ہم ان سے بھی سوال کریں گے. آپ ان سے بات کریں کہ بھئی آپ نے امبیسی کے خلاف کیوں ایسی باتیں کی ہیں. پاکستانی امبیسیز ہیں، وہ ہالینڈ کے اندر ہو، آسٹریا کے اندر ہو، سعودی عرب کے اندر ہو، وہ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد قانون بن چکا ہے. ہر پاکستانی کسی بھی سوائے ملٹری کے کسی بھی ادارے سے اپنے لیے انفارمیشن لے سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کام پبلک کے انٹرسٹ کے لیے. یہ اب قانون لا بن چکا ہے جس کے لیے کمیشنز بن چکے ہیں، جن کے کمیشنز اوورس یہاں جو پاکستان کے اندر وہ ایکٹیو ہیں. وہ ہر ادارے کے اندر، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، چاہے وہ اوورسیز کا ہو، کسی کے بارے میں بھی اپنی جو ہے نا وہ رپورٹ لے سکتا ہے. کسی کام کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے اس پبلک انٹرسٹ میں. یہ چیزیں تو قانون میں آئین نے اب حق دے دی ہے. باقی اگر ان کی کوئی پرسنل لڑائی ہے ان کے ساتھ تو وہ ڈاکٹر کامران جانے، ہالینڈ کی امبیسی جانے. نہیں تو آپ کا فرض بنتا تھا نا، آپ پروگرام میں کم سے کم ایک بندے کو ایسے بھی لیتے جو اس کو یعنی کہ اس کا جواب بھی دے سکتا. میں سوال کیا بھائی، میری نظر میں وہ بندے معقول ہیں. میری نظر میں وہ فزکس کا پی ایچ ڈی ہے. مجھے نہیں پتا جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. آپ بتا رہے ہیں نا. مجھے جو لوگ آپ کے بارے میں بتاتے ہیں تو کیا میں وہ بات مان لوں چلیں کہ بٹ صاحب کیا سن لینا. ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایسی کا اسپوکس پرسن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دوسرے سے میرے سے یہی سوال کر رہے ہیں. آپ کو تو پبلک کی جرنلسٹ کے طور پر پبلک کی بات کرنی چاہیے. آپ اپنی مفاد کی بات کرتے ہیں، آپ کو پاکستان کی بات سر ہمارے ساتھ اسلام کی بات کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں جو 30 سال سے یہاں پہ ہیں ہالینڈ میں، ان سے بھی بات کریں گے. اس پہ میں نے اس پر بھی آپ سے بات کی تھی کہ آپ ہیں، آپ کے ساتھ کمیونٹی کے اور لوگ ہوں گے. ہم اس پر اردو پوائنٹ پر ایک اور پروگرام کر لیں گے. نہیں ہم آپ اس پر شامل رہیں نا، کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ شامل، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. جو جس قسم کے سوال کرنا ہے آپ ان سے سوال کریں. نہیں یہاں میں نہیں کروں گا نا. میں ایک فن میں بیٹھا ہوں، ڈنر ہو رہا ہے، میں میں نے ٹریٹمنٹ کی تھی. میں آپ کے پاس یونیورسٹی کے ایریا میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے کیونکہ کمٹ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کروں گا تو میں کروں گا. میں فنکشن کے باہر بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. اب میں نے یہاں آ کے اپنا پروگرام تو نہیں کرنا ہے نا کہ میں نے کمیونٹی والوں سے یہ سوال کرنا ہے، کمیونٹی والوں سے چلے یہ بہت سوال شکریہ کرنا. آپ کے ٹائم کا. جتنا ٹائم آپ نے دیا آپ سے بات ہوگی. یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ نے پروگرام میں جو پروگرام باتیں ہوئی تھی اس پہ آپ نے بات کر دی ہے. تو بعد میں آپ جب ٹائم ملے یہ پروگرام بھی دیکھ لیں تو آپ سے دوبارہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو جی. بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا ثاقب بھائی، اب آپ بتائیں ہمیں کہ پاکستان کا سفارت خانہ جو ہالینڈ میں بھی، جی سفارت خانے کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان سفارت خانے کا کیا رول ہے یہاں پہ، کیسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ پازیٹیو ہیلپ کرتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اگر بابر بھائی اگر آپ میری پرسنل بات پوچھیں یا میری اپنا پرسنل ایکسپیرینس پوچھتے ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میرے کافی پاکستان امبیسی کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، کیونکہ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے روٹرڈیم میں میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں اور کچھ اور بھی لوگ پارٹیز کے ساتھ میں جوائن ہوں. تو میرے ذاتی ایکسپیرینس جو ہیں بہت اچھے ایکسپیرینس ہیں پاکستان امبیسی کے ساتھ. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ادھر لنک ہے، وہ ہمارا سب کا ادارہ ہے.
تو پازیٹیو بھی بات ہونی چاہیے اور نیگیٹو بھی بات ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی نقص ہے یا اگر ان کی کوئی سروس میں کوئی پرابلم ہے بے یا شک اگر اس کوئی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ان اے اس کو بیٹر وے. ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہاں جی. لیکن ایز اے پاکستانی ہالینڈ کے اندر ایز اے پاکستانی میرا اپنے پاکستانی امبیسی کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. میں تقریباً اس پچھلے مہینے میں 2-3 دفعہ میں امبیسی میں گیا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک واقعہ جو میں اس بندے کے ساتھ میں خود گیا تھا. پاکستان ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور سنڈے کا دن تھا اور ان کی باڈی لے کے جانی تھی اور ایک بندے کا 2 بندے کا ویزا نہیں تھا. صحیح ہے. ان کے پاس ڈچ نیشنلٹی تھی, ان کے پاس ویزا نہیں تھا. سنڈے رات کو کون امبیسی کھول کے ویزا لگا کے دیتی ہے آپ مجھے بتائیں پہلے. اچھا سنڈے رات کو آپ نے کال کی اور امبیسی نے اس وہ ویزا لگا کے دیے. اعتزاز احسن صاحب ہوتے تھے اس وقت, آپ کو پتہ ہے, چودھری اعتزاز احسن صاحب جی جی جی. امبیسڈر, بہت اچھے امبیسڈر رہ کے گئے ہیں. ان کا اپنا ایک اچھا وقت گزارا ہے انہوں نے ہالینڈ میں. تو ان کو ایک کال کی تھی تو ان کو اپنی پرابلم جو بتائی تھی کہ یہ اس طرح صبح باڈی کے ساتھ اسی بندے نے, اس کا ریلیٹیو ہے, اس نے ہالینڈ پاکستان جانا ہے تو اس کے پاس ویزا نہیں ہے اور ابھی ہمیں ایمرجنسی ویزا چاہیے کیونکہ صبح کی فلائٹ ہے. تو انہوں نے رات کو امبیسی کو بلا کر اس کو ویزا دیا. اچھا اب تو یہ موجودہ دور میں تو یہ وہ سلسلہ ختم ہی ہو گیا نا. اگر آپ کے پاس ویزا نہیں بھی ہے تو آن لائن ویزا بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آن لائن بھی نہیں ہوا تو پھر وہاں پہ کاؤنٹر پہ ویزا مل سکتا ہے پاکستان میں. کیا میں آپ کو صرف ایک پازیٹیو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کون اس سے بڑھ کر اور پاکستانیوں کی کیا خدمت کرے امبیسی. صحیح ہے. اچھا حیات بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی جس میں تقریباً 101 لوگ ہیں جو ایچ ای سی کے ڈیفالٹر ہیں. انہوں نے پیسہ واپس کرنے ہیں, وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پاکستان واپس نہیں گئے ہیں یا کچھ سیٹلمنٹ نہیں کر سکے. تو آپ اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں, کچھ مجبوری تھی ان کی یا ایچ ای سی انہیں تنگ کر رہی ہے یا وہ جان بوجھ کر نہیں گئے پاکستان؟ اس میں ویسے اگر دیکھیں تو دونوں طرف جو ہے اپنا رول پراپر طریقے سے پلے نہیں کر رہی. نمبر ایک, وہ اسکالرز جنہوں نے اسکالرشپ لی, اس ملک کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ان پہ لگایا گیا, ان کو کم از کم اخلاقیات کا جو کیا ہے وہ درس یہ دے بھی دیتے ہیں شروع میں جب جاتے ہیں کہ آپ نے واپس آنا ہے ضرور, آپ یہاں پر 5 سال سرو کریں, پھر آپ نے جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں. ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ صحیح. 5 سال یہ ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے گی. اب وہ اسکالرز جو ہیں اگر کچھ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے واپس نہیں جانا, وہ کوئی بھی آگے اپنے لیے کوئی پرابلم بتا دے کہ پاکستان میں مجھے کوئی تھریٹ ہے یا پاکستان میں مجھے فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے, یہ الگ چیزیں ہیں. دوسرا رول کسی کی طرف سے ہے کہ اگر ایسے لوگ باہر جاتے ہیں تو کم از کم ایچ ای سی کے پاس پھر یہ میکینزم ہونا چاہیے, ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس ملک میں یہ جاتے ہیں اس ملک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو کہ جیسے ان کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو آپ ان کو واپس بھیجیں. آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ گورنمنٹ جو اسکالرشپ دیتی ہے شیوننگ یا کامن ویلتھ, جی تو جی. انہوں نے ایک لیگل ڈاکومنٹ آپ سے وہ ڈیفینیٹلی وہ سائن کراتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی جب اسٹڈیز ختم ہوگی آپ نے واپس جانا ہے اور آپ یہ سائن کریں کہ آپ یہاں پر کوئی بھی لیگل سٹیٹس کے لیے اپلائی نہیں کریں گے, آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. تو وہ چیز کسی بھی وقت آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. یہاں پر بھی لیگل جو بانڈز ہیں وہ سائن ہو جاتے ہیں, اسٹامپ پیپر پہ سائن ہو جاتا ہے, اس میں جو اوتھ کمشنر ہوتا ہے اس کا اسٹیمپ سائن لگ جاتا ہے. اس میں آپ خلفیہ بیان دیتے ہیں کہ جیسی میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوں گی میں واپس آؤں گا, اور اگر میں واپس نہیں آیا تو یہ اماؤنٹ پلس اس کے ساتھ جو باقی جو ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں میں ریٹرن کروں گا. تو غلط بیانی اور یہ ساری چیزیں. دوسری بات جو میں اخلاق کی بات کرتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اس طرح کا فارم سائن کر لیتا ہے تو یہ پھر آپ اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور آپ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں. اور اسلام میں وعدہ خلافی کی کیا سزا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اچھا ایک چیز اور واضح کریں, آپ نے بولا کہ 5 سال پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ملک میں واپس جا کے سرو کرنا پڑتا ہے, تو یہ 5 سال ایک دفعہ میں ہوتا ہے یا اس میں کچھ یعنی کہ آپ کچھ عرصہ کر کے دوبارہ بریک لے سکتے ہیں؟ اس میں 3 سال جو ہے وہ آپ نے کنٹینیوس پورے کرنے ہیں. 3 سال کے بعد آپ کوئی پوسٹ ڈاک یا پھر کوئی اور چھٹی وغیرہ لے سکتے ہیں, آپ پھر بھی جا سکتے ہیں.
تو بہت سارے ایسے دوست تھے جو شروع میں نہیں آئے، بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے غلط کیا، انہوں نے ایچ ای سی کو کانٹیکٹ کیا اور باقاعدہ ان کو ان کی یونیورسٹیز اور ایچ ای سی نے ایک چانس دیا کہ ٹھیک ہے آپ واپس آ جائیں، آپ سرو کریں، پھر اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے آپ چلے جائیں۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ جیسے ہی آپ آ جاتے ہیں، یہ 3 سال یا 5 سال جب آپ سرو کرتے ہیں، پھر آپ کو مزہ آتا ہے کام کرنے کا۔ صحیح ہے۔ میرے خیال میں 99% لوگ نہیں جاتے۔ پھر میرے دوست سے جنہوں نے ڈچ نیشنلٹیز لی، ان کو کنونس کیا کہ آپ آ جائیں واپس، وہ آئے، انہوں نے یہاں پر یونیورسٹی جوائن کی۔ پچھلے مطلب میں تو ابھی 17 مارچ کو واپس آیا ہوں، 5 مارچ کو پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر کے۔ میرے وہ بہت دوست 2017 میں واپس آئے ہیں، ڈچ ان کے پاس پاسپورٹ ہے۔ 2017 سے لے کے ابھی تک وہ کہہ رہے کہ ہمیں اب اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم باہر جا سکیں، ہم صحیح۔ یہاں لائف انجوائے کر رہے ہیں اور ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ پاکستان۔ ہمیں پاکستان میں مطلب کچھ نے قائد اعظم یونیورسٹی جوائن کی، کچھ نے ہائی ٹیک، کچھ نے نسٹ، اچھی خاصی سیلریز ان کو مل رہی ہیں، اچھے خاصے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہر بندہ آن ایوریج جو ہے $500,000 پر منتھ کما رہا ہے۔ تو اچھا $500,000 آپ کو ہالینڈ یا انگلینڈ کہیں میں بھی آپ اس طرح نہیں آپ کر سکتے۔ حیات بھائی آپ ہمارے ساتھ رہے، میں ثاقب بھائی آپ سے اجازت چاہوں گا، میں نے ابھی لینا ہے سردار یاسر ایڈوکیٹ صاحب جو کہ دی ہیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو ان سے بھی بات چیت ہوگی ایمبیسی کے رول پر، اور یہاں پہ جو کمیونٹی کا ریئیکشن ہے کامران صاحب کے پروگرام کے بارے میں، اس کے بارے میں بات کریں ان سے۔ جی یاسر صاحب السلام علیکم۔ یاسر صاحب آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یاسر صاحب بتائیے گا کہ ایمبیسی کا رول کہاں تک پازیٹیو ہے اور کہاں تک کمیونٹی کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اگر کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں بھی تو وہ کون سی ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ امبیسی کا جو رول ہوتا ہے وہ تو ہماری کمیونٹی کے لیے جو سروس ہے ان کی، مجھے آج دن تک میں ان کے بے شمار پروگراموں میں بھی گیا ہوں، پرسنلی لوگوں سے ملا ہوں، لیکن میرے ساتھ کبھی بھی ایسا کبھی کوئی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھ سے کوئی مس بہیو کیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو ہم ریکویسٹ لے کے گئے ہوں تو انہوں نے پوری کی ہو، بلکہ وہ زیادہ تر انہوں نے عزت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ ٹریٹ کیا، اور ہمیشہ ہی انہوں نے ہمیں جو ہماری عرضی لے کے گئے انہوں نے فلفل کی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ کبھی ہوا، جیسے بھائی نے بتایا، میں ان کی بات سن رہا تھا کہ ایک بندہ مر گیا تو انہوں نے رات کو، اتوار والی رات کو انہوں نے جا کے وہاں سے ویزا لیا، اور یہ اکثر ہوتا ہے، یہ کوئی ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ بے شمار لوگ کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ یہاں سے بعض دفعہ آپ کو ڈاکومنٹس ٹیسٹڈ کروانے پڑتے ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے 2-3 جاننے والے تھے جنہوں نے وہاں سے آپ کہتے ہیں پاور آف اٹارنی سائن کروائے ہیں، بلکہ ایک میرے پاس آیا تو اس نے جو فارمیٹ میں نے جب دیکھا پاور آف اٹارنی کا تو میں نے کہا یہ نہیں مانیں گے، کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے تو اس کی ایک اسپیسیفک ایک پورا بنتا ہے، تو یہ تم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تم نے لکھا ہوا ہے اس طرح اور اس طرح ہوگا، لیکن کیونکہ جو آپ ایک چیز بنی بنائی ہوتی ہے اس میں وہ ہر چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں، تو جو یہ میں تم دیکھ رہا ہوں شاید تمہیں انکار کرتے ہیں، ویسے ہوا۔ دوسرے دن وہ گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ ایسی لاؤ، مجھے کہتا ہے کیسے ہو؟ میں نے کہا پاکستان میں تو یہ عام چیز ہے کہ وہاں پہ آپ بے شمار لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اتنا بڑی چیز نہیں ہے، اپنا نام والا ڈلواؤ تو اس میں جو چیز آپ کو چاہیے وہ رکھ لو تو باقی کٹوا دو، تو یہ لیکن اس کا کام ہو گیا۔ یہ مطلب پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ اچھا اور کچھ دن پہلے ایک پروگرام آیا تھا ڈاکٹر کامران کا جو ہالینڈ میں پی ایچ ڈی کیا، وہ یہیں پہ رہ رہے ہیں، اور انہوں نے کافی ساری چیزوں میں بات کی تھی، جیسے امبیسی کا رول ہو گیا، پاکستانی بینکس ہو گئے، امبیسی ہیلپ نہیں کرتی، نادرا کے یعنی کہ جن لوگوں کے پاس کارڈ ہے ان کے بارے میں ہیلپ نہیں ہو رہی ہوتی، تو کافی سارے سوال اٹھائے تھے، اور میری نظر میں ان کا جو لہجہ تھا، ان کا رویہ تھا، ان کی لینگویج تھی بڑی سخت تھی، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں کبھی بھی یہ نہیں انہوں نے کمیونٹی کو، ایک کہتا پہلا پروگرام ہے کمیونٹی کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اکثریت کمیونٹی کے جو ہے کم پڑھی لکھی ہے یا جاہل ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کا آپ اگر ایک نادرا کی ویب سائٹ پر جائیں، آپ وہاں پہ ان کی جب آپ فارم فل کریں گی، ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوں گی تو وہ آپ کا وہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا، بے شک آپ نے فیس بھی دے دی ہو لیکن وہ روک لے گا آپ کو اس کو جب تک وہ پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایمبیسی میں جو لوگ کام کروانے کے لیے جاتے ہیں
ان کے پاس کوئی اگر کوئی چیز کم ہے یا ان کو پرابلم آ رہا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں، تو کیسے میں ایک ایسی عورت کو بھی جانتا ہوں جو میرا ایک دوست ہے، وہ لے آیا، میں ایمبیسی میں گیا تو اس نے ٹیسٹ کروانا تھا، میں اندر چلا گیا، جب ان کے ساتھ گیا تو میں نے ان سے ٹائم لیا ہوا تھا، میں گیا تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہم یہ ٹیسٹ کر دیں گے، لیکن اس کا جو اوریجنل ہے وہ بتاؤ، وہ کہتے ہیں پاکستان ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک لیگل ڈاکومنٹس ہے، اس پہ ایمبیسی جب وہ اس کو چیک کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا ہے، یہ صحیح ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، جب میں نے ویزا لیا ہالینڈ آنے کے لیے، صحیح. تو میں نے ایک پیپر تھا، اس کو میں نے جب منسٹری سے جا کے فارن آفس سے جب کہ میں نے ٹیسٹ کروایا، تو جب میں نے جا کے ہالینڈ کی ڈچ ایمبیسی کو دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ جس بندے نے تجھے ٹیسٹ کر کے دیا ہے، یہ ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس میں اس کا نام نیا ہے، ہم تجھے واپس نہیں دے سکتے، جب ہم اس کو ہم بھیجیں گے، ہم پتہ کریں گے یہ جو آفیسر ہے یہ واقعہ چینج ہوا ہے، نیا ہے۔ جب میں نے کہا یار میں تو آج واپس جا رہا ہوں، میں تو کوٹلی سے آیا ہوں، تو تم لوگ کہتے ہو 3 دن بعد آنا، تو میں تو نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تو واپس آئے گا یہ اپنے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنا ہے، تو اس وقت یہ تم اپنا یہ والا پیپر بھی لے جاؤ۔ واپس گیا، جب میں کافی دنوں کے بعد جب انہیں پیپر مجھے دینے لگے تو میں نے ان کو کہا یار مجھے وہ میرا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی دو، کیونکہ اس میں آپ لوگوں نے اس پر اعتراض لگا دیا تھا، اور جب اس نے لے کے آیا تو اس پہ سائن بھی ہوا تھا اور مینشن ہوا تھا کہ یہ بندہ چینج ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مطلب فرق کیا ہے۔ وہ بندہ کون سا خان تھا، مجھے صحیح ایگزیکٹ نیم نہیں یاد۔ کام جو ادارے کرتے ہیں وہ تھرو پراپر کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے ایمبیسی کے ساتھ کسی کی جان پہچان ہونا وہ اچھی بات ہے، لیکن ایمبیسی میں اگر وہ آپ کہیں کہ میری جان پہچان سے وہ آپ کو غلط فائدہ دیں، یہ بھی ایک لیگل بات ہے، غلط بات نہیں۔ اچھا یاسر بھائی، میں آپ کو یہاں پہ 1 منٹ سٹاپ کروں گا. ہمارے ساتھ ایمسٹرڈیم سے محترم جمیل صاحب بھی شامل ہیں پروگرام میں. جمیل صاحب، آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گا، کیا پاکستان کمیونٹی جو ہالینڈ میں ہے ان کے کون سے مسائل ہیں جو ایمبیسی حل نہیں کرتی یا ان کو کوئی رکاوٹ پیش کرتی ہے، یا کچھ ایسے پرابلمس ہیں جن میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جی بھٹی صاحب السلام علیکم، اور میرے دوست جو مجھے سن رہے ہیں السلام علیکم۔ میرے خیال میں کہ میں پچھلے 32 سال سے ہالینڈ میں رہ رہا ہوں، پچھلے 20 سال سے ایمبیسی سے اٹیچ ہوں، چاہے اعزاز صاحب آئے ہیں، بعض موزن صاحب آئے ہیں، 2 خواتین ایمبیسڈرس آئی ہیں، ابھی شجاعت صاحب ہیں 3 سال تقریباً ہونے والے ہیں۔ ان کی تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں کی پبلک، یہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے پیپرز کی اٹیسٹیشن ہو، ویزا پروسیس ہو، اب کوئی بھی ڈچ پاسپورٹ لے جا کے وہاں بالی پہ کہہ سکتا ہے نا میں پاکستانی ہوں، بھائی آپ کو پاکستانی ہونے کا ایک ثبوت تو دینا پڑے گا نا، آپ کے پاس کوئی NSC کارڈ، POC کارڈ، کوئی پرانا پاسپورٹ ہونا چاہیے، ایون اس کی کاپی تک ہونی چاہیے، لیکن اس کے بغیر تو ویزا نہیں لگا کے دے سکتے نا۔ اور یہ کہ کچھ لوگ ایسے بدتمیز لوگ، کچھ لوگ جاہل لوگ جو نام نہاد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جب جرنلسٹ ہیں، سوری ٹو سے سارے دوستوں کو، وہ لوگ صرف اور صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنے آپ کو کہ ایمبیسڈر صاحب آ کے مجھے ویلکم کہیں گے جب ایمبیسی میں جاؤں گا اور مجھے اپنے ساتھ لے کے اوپر جا کے چائے پلائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو ہز ایکسیلنسیز ایمبیسڈرس، آپ کے کام ایمبیسیز کو چلانا ہے، اس کے بعد صرف ایمبیسی کو نہیں چلانا، ایمبیسڈر کا کام ایمبیسی چلانا نہیں ہوتا، دوسرے افسر ہوتے ہیں۔ ایمبیسڈر کا کام ہوتا ہے کہ یہاں کی پبلک سے، یہاں کی حکومت سے، پاکستان کی حکومت کو اٹیچ رکھے، ہماری ضروریات ان کی ضروریات ان کو ملاتا رہے اور ایک دوسرے کو بزنس ڈیولپ ہو، یہ سب کا ایمبیسڈر کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ جمیل صاحب کا لنک ٹوٹا ہے۔ بالکل، میں یہاں پہ جمیل صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ایمبیسڈر کا کام جو ہوتا ہے وہ بالی پہ کھڑے ہو کے ویزا دینا نہیں ہوتا، یا وہاں پہ عام بندے کو ریسیو کرنا نہیں ہوتا۔ ایمبیسی کو کہ جی آپ پاسپورٹ سیکشن بند کر دیں، اس کی جگہ پہ POC NIC بنائیں، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے جو ایمبیسیز کو حکم دے کہ ایمبیسیز کو سجیشن دے؟ جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو سجیشن دو، ان کو تو جمیل انہوں نے تو صاحب گورنمنٹ آپ کو یہاں پہ 1 منٹ خالی روکوں گا، میں کسی پہ ہم پرسنل بات نہیں کریں گے، ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں۔ جنرل بات یہ ہے کہ اگر ایمبیسی کے پاس بھی کچھ ایسی چیز ہے جو کمیونٹی کے لیے بہتری لا سکتی ہے تو ہمیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کہ ہمارا فرض ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ایمبیسی کو کمیونٹی کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے،
جو کمیونٹی کے اندر مسائل چل رہے ہوتے ہیں انہیں جب بتایا جاتا ہے تو ہائی لائٹ ہوتے ہیں، تو تب جا کے اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کامران نے کچھ ایسے مسائل تھے جس پہ انہوں نے توجہ ضرور دلائی ہے. آپ مجھے بتائیں نا ایک نمبر بتائیں نا مجھے پلیز. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ذرا اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں. ڈاکٹر کامران کا جو رویہ تھا وہ بڑا سخت تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کوئی بندہ جو ایمبیسی میں جائے اگر اس کا کوئی پرابلم ہے تو اچھے طریقے سے انہیں بتائے، ایک مہذب لینگویج میں، ایک بہترین طریقے میں بتائے. ڈاکٹر کامران کا مسئلہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ایک ایشو اٹھایا تھا کہ امبیسڈر صاحب جب کشمیر کا ایشو آتا ہے تو امبیسڈر صاحب کمیونٹی کو تو انوائٹ کر لیتے ہیں، یہاں پہ جرنلسٹ نہیں آتے ہیں، یہاں پہ دوسری امبیسیوں کے امبیسڈرز نہیں آتے ہیں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے ہیڈ کو نہیں بلایا جاتا. اگر وہ ہو جائے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. ان لوگوں کو یہ چیز جاننے کی زیادہ ضرورت ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو آلریڈی یہ چیزیں پتہ ہیں پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو پتہ ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی جو یعنی کہ ان کا پازیٹیو پوائنٹ تھا اور یہ انہوں نے بڑی اچھی چیز کی بتائی، لیکن ان کا طریقہ کار بڑا غلط ہے. میں نے اس سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ شامل بھی ہیں پروگرام میں تھوڑی دیر تک، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے ان کے رویے پہ بڑے سخت احتجاج بھی کریں گے اور ان سے مطالبہ بھی کریں گے کہ اپنے رویے پہ معذرت کریں، کیونکہ ان کے رویے سے کمیونٹی بڑی سخت ناراض ہے. جی آپ اپنی باری کو بات کو جاری رکھیں. جی میں آپ سے جمیل صاحب کو دوبارہ رابطہ ٹوٹ گیا. جی حیات بھائی آپ ایچ سی کے ڈیفالٹرز کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے، یہ جو اتنا سارا پیسہ پاکستان کا. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیٹا آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں، سب ڈیٹا یہ کلیکٹ کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹی سے، کون لوگ واپس آئیں کون نہیں، اور اسی کے بیس پہ کچھ میرے خیال میں 10 سپٹمبر کو ایکسپریس ٹریبیون نے وہ آرٹیکل بھی پبلش کیا تھا کہ 132 پی ایچ ڈیز ہیں جو واپس نہیں آئے. اچھا پہلے یہ نمبر سینکڑوں میں تھی اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن کچھ لوگوں نے سیٹلمنٹ کر لی، کچھ لوگ واپس آ گئے، کچھ لوگوں نے پیسے واپس کر دیے. سو ECC میرے خیال میں اب یہ چاہ رہی ہے، کرنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس معاملے میں کافی سیریس ہے کہ ان لوگوں سے پیسے ریکور کرائیں یا ان کو ایک اپرچونٹی دے دے کہ آپ واپس آئیں، جو آپ نے اسٹامپ پیپر سائن کیا ہے اس کو سرو کریں، اس کے بعد آپ نے جہاں جانے آپ جا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ یہ 400-500 میں جو نمبر تھا وہ کم ہو کر 132 پہ آ گیا ہے. اور نہیں اب 101 ہو گیا ہے، 132 سے 101 ہو گیا ہے. بالکل. تو جتنی زیادہ ECC اور گورنمنٹ اس چیز کے اوپر سختی سے عمل کرے گی اتنا ہی لوگ واپس آئیں گے. ایک اور بڑا رول اس میں پلے کیا یہ کووڈ-19 کا جو پیریڈ تھا کہ ہمارے بہت سارے سے دوست جو واپس نہیں آئے اور وہ وہاں پر ڈفرینٹ کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. جب سب کچھ ختم ہوا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا، سو اس کے بعد یہ لوگ پاکستان آ گئے. پاکستان میں بھی کوئی جاب، کوئی سورس آف انکم نہیں تھی. پھر انہوں نے سرنڈر کیا ہے ECC کو کہ ہم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم پیسے دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے جو یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے یہاں بانڈ سائن کیا تھا ہمیں آپ وہاں پر اپوائنٹ کرا دیں. تو مطلب اس سے بھی کچھ یہ جو نمبر کم ہوا ہے اس میں بھی ایک رول پلے کیا تھا. اچھا ایک تاثر یہ بھی ہے شکیل بھائی کہ جو لوگ باہر رہ گئے ہیں جنہوں نے PhD کر کے پیسہ واپس نہیں کیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ HEC بڑی زیادتی کرتی ہے، ہم تو پیسہ واپس کرنا چاہتے تھے، ہم وہاں پہ جاب بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں پہ جاب نہیں سیکیور ہو رہی تھی، ہمارے پاس جاب دی نہیں HEC نے، جو ہم کرتے ہیں وہاں پہ اپنا پیسہ واپس کر سکتے، اور ہمیں انہوں نے جان بوجھ کے ریونج کیا، ہمارا نام لسٹ پہ ڈال دیے. کیا ایسے بھی ہو سکتے؟ میرے خیال میں یہ میں تو اس سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے جب ماسٹرز کمپلیٹ کیا UK سے 2011 میں واپس آیا، سو میں نے میرے خیال میں 3-4 جگہ پر اپلائی کیا تھا، 3-4 جگہ سے مجھے آفر مل گئی تھی. نہ میرے کوئی لنکس ہے، میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیشہ اسکالرشپ سے ہی پڑھا ہے. سو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. اگر آپ میں ایبلٹی ہے تو بہت ساری جابز اب بھی اویلیبل ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، ایون یہاں پر لوکل لوگ ڈگری کر لیتے ہیں، جاب ایزیلی سیکیور کر لیتے ہیں بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی سفارش کے. صحیح ہو تو گیا. ایکسکیوز ہیں ایسے لوگوں کی طرف سے.
صحیح ہے. اچھا میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کامران جنہوں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے اداروں پہ بات کی ہے, پاکستانی بینک کے خلاف بات کی ہے کہ پاکستانی بینک پیسے روک لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے ہیں, بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد امبیسی کے رول پہ بات کی ہے. میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کچھ ان کی باتیں جائز بھی تھیں لیکن ان کا رویہ بڑا سخت ہے, بڑا نیگیٹو ہے اور بہت یعنی کہ امبیرسنگ ایک قسم کا ان کا رویہ تھا. میں ڈاکٹر کامران کو پروگرام میں اس شرط پہ خالی شامل کر رہا ہوں کہ انہوں نے صرف HEC کا اپنی جواب دینا ہے, جو ڈیفالٹر لسٹ پہ ان کا نام ہے اس کا جواب دیں گے, اور اگر آپ نے امبیسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ مہذب طریقے سے بات کریں گے تو میں آپ کو پروگرام میں شامل رکھوں گا, ورنہ پھر میں آپ سے معذرت کر لوں گا. آپ اپنے پوائنٹ ضرور ہائی لائٹ کریں لیکن اپنے مہذب لینگویج میں, کیونکہ آپ اگر غیر مہذب لینگویج استعمال کریں گے تو آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا, پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. اور ہم سب پاکستانی ہیں, جب دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستانی کیا کر رہے ہیں تو پھر سب ہنستے ہیں اور آپ ہمارے اوپر تھو تھو کرتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر کامران, آپ نے اپنی جو بات کرنی ہے بالکل پازیٹیو وے میں کریں اور مہذب طریقے میں کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بابر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ جو آپ کا ڈیفالٹر لسٹ پہ نام آیا ہے, آپ کے نام کے پیچھے لکھا ہوا تقریباً 92,000 ایرو آپ کے نام پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ نے HEC کا واپس کرنا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بابر بھائی, میں پہلے آپ کی ساری باتوں کا جواب دوں گا, لیکن میں آپ کا کیونکہ پروگرام شروع سے سن رہا ہوں تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جس میں میرا ذکر ہوا ہے یا میرے بارے میں بات کی گئی ہے, تو وہ آپ کائنڈلی مجھے ٹائم اتنا دیجیے گا کہ میں ان ساری چیزوں کو رسپونڈ کر سکوں. آپ ایسے کریں نا, پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس پوائنٹ لکھے ہوئے نا؟ نہیں میں پوائنٹ لکھے نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کس نے کیا بات کی ہے. اگر آپ پہلے ان چیزوں کو جواب دے دیں تو پھر ان کا جواب لے لیتے ہیں. سنیں پہلے, آپ نے میرے بارے میں کچھ بڑے کیا کہتے ہیں متنازع قسم کے سوالات پوچھے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو محترم دوست تھے چودھری شاہد صاحب, ان سے وہ میں آپ سے احتجاج کروں گا بعد میں, لیکن میں پہلے بات کرتا ہوں کہ آپ احتجاج تو ہمارا کرنا بنتا ہے جی. آپ اداروں کے خلاف میری بات سنیں نا, ہم اس چیز کی بڑی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ جو مرضی کریں, میں آپ کو آپ کی بات سنوں گا, آپ میری بات سن لیں. میرے بارے میں جو یہاں پہ ایک چل رہا ہے نا میسج کہ میرے اتنے ڈیفالٹر ہوں یہ ہے, اور یہ ایمبیسی کی طرف سے کیا گیا. ایمبیسی کے ایک سینئر افسر ہیں, انہوں نے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں یہ آپ الزام ایسے نہ لگائیں. نہیں الزام کی چھوڑیں, آپ میری بات سنیں نا. اچھا خالی جواب دیں. آپ میں بتاتا ہوں میں پاکستان کا الحمدللہ اپنی کلاس کا ایک ٹاپ اسٹوڈنٹ ہوں. میں کوئی گاما ماجا نہیں ہوں کہ میں ایسے ہی تھرڈ ڈویژن پاس ہو کے آ گیا. میں ایک ٹاپ اسٹوڈنٹ ہوں. میں قائد اعظم یونیورسٹی سے الحمدللہ PhD MSc اور MPhil کیا ہے, اور اس کے بعد میں اپنی کلاس کا پہلا بندہ تھا جس کو جاب ملی تھی پاکستان میں. اٹامک انرجی کمیشن, NDC نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس, KRL, اور اس کے بعد GCISE جہاں سے میں ریزائن کر کے ہوں, گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر. آپ کے جو HEC کے چیئرمین ہیں وہاں, یہ بھی وہاں پہ کام کرتے رہے کافی عرصہ. اور اس کے بعد میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. میں ایک اپنا اس کا کلاس کا ٹاپ اسٹوڈنٹ تھا, اور میں جب یہاں پہ آیا تو میرا مقصد کوئی یہاں پہ رہنا نہیں تھا. میں PhD کرنے کے لیے آیا ہوں, اور ماشاءاللہ اگر میرا آپ پروفائل دیکھیں تو میری جو ریسرچ ہے وہ جو سائنس کے ٹاپ جرنلز ہیں وہاں پہ شائع ہوئی ہے. نیچر آپ نے اگر سنا ہو, جو سائنس کا سب سے معتبر ترین جریدہ ہے نیچر, اس کے اندر میری تحقیق شائع ہوا ہے, اور میں نے ایک انتہائی نئی قسم کا سولر سیل ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جو بات کی نا آپ نے کہ میرا یہ جو ڈیفالٹر ہے HEC کے ساتھ, جب ہم پاکستان سے HEC کا کوئی بھی بندہ اسکالرشپ لیتا ہے تو وہ HEC کے ساتھ ایک بانڈ سائن کرتا ہے. اس بانڈ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا ایک گارنٹر ہوتا ہے. آپ کے اپنے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہوں تو آپ کا کوئی گارنٹی آپ کی لیتا ہے کہ یہ بندہ اگر واپس نہیں آیا, یہاں پہ آ کے سرو نہیں کیا, تو وہ اس کے عوض جو ہے وہ اس کا گارنٹر رسپانسبل ہوگا وہ ساری جو اس کے اوپر ایکسپینسز ہیں وہ ریکور کرنے کا. تو اس میں میرے والد صاحب جو ہے محمد سعید ان کا نام ہے, وہ میرے گارنٹر ہیں, اور انہوں نے اپنے نام کے اوپر ہماری زرعی زمین ہے, ہمارے گھر ہیں 5-6, اس کے علاوہ ہماری جو کمرشل پراپرٹیز ہیں, شاپس ہیں سٹی کے اندر, وہ ساری لکھ کے دی ہوئی ہیں, جن کی مالیت یہ جو آپ نے جو اماؤنٹ ادھر کچھ بتائی ہے, جو اس سے مطلب ہماری ایک شاپ سے 2 گنا زیادہ قیمت کی ہوگی.
مطلب یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ کے بانڈ کے اندر دی ہوئی ہیں کہ اگر یہ اپنا بانڈ بریک کرتا ہے تو یہ ایچ سی کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کی یہ پراپرٹی بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو میسج پھر رہا ہے ادھر ادھر اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے. مطلب کہ آپ ایچ سی, میرا ایچ سی کے ساتھ جو تعلق ہے, ایچ سی نے اگر میں نے بانڈ بریک کیا ہوگا تو ایچ سی وہ پیسے ریکور کرے گا, اور وہ کیا پروسیجر ہے وہ ایچ سی کو پتا ہوگا, قانونی طریقے سے وہ وکیل بتائے گا. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیسے واپس کریں, لیکن وہ پیسے واپس لے لیں آپ اگر میں نے کوئی میں ڈیفالٹر ہوں. ڈیفالٹر ڈاکٹر صاحب آپ نے معاہدہ کیا تو آپ کو خود وہ واپس کرنا ہے نا, یا آپ کو سروس کرنی تھی؟ نہیں, واپس کرنے جو ایگریمنٹ ہے وہ واپس لیں گے نا. پہلی تو بات ہے ڈیٹرمن آپ نے کرنا ہے کہ معاہدہ بریک کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, معاہدہ بریک کس نے کیا ہے یہ فیصلہ تو میں اور آپ نہیں کر سکتے نا. میں کہوں گا میں نے نہیں کیا, ایچ سی کہے گا آپ نے کیا ہے, تو کوئی اتھارٹی ہے نا جو یہ ڈیٹرمن کرے گی کہ کون فالٹ کس کا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں ڈیفالٹر ہوں تو مجھے ڈیفالٹر ثابت کرنا پڑے گا. میں نے کوئی کانٹریکٹ بریک کیا ہے تو اس کے بعد کیا رکاوٹ ہے, وہ اگر میں نے ڈیفالٹ کیا تو وہ پیسے ریکور کیوں نہیں کر رہی ایچ سی یعنی کہ نائل ہے اتنی کہ وہ اپنے پیسے واپس نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پہ ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرا ایمبیسی آف پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. شجاعت علی راٹھور صاحب انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہے. میری بہت دفعہ ان سے 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے, جس کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا جتن کرتے ہیں, ان کا خیال ہوگا. جیسے ہمارے پہلے ایک دوست میرے بھائی ہیں جمیل صاحب بات کر رہے تھے, ان کی بات بالکل درست ہے, میں ان سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ ایمبیسڈر کا کام لوگوں کو ریسیو کرنا نہیں ہوتا. ایمبیسڈر کا کام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شام کو نجی محفلیں کرنا نہیں ہوتا, نہ ان کا کام جنازے پڑھنا ہوتا ہے, نہ ان کا کام خطرے کی پارٹیوں پہ جانا ہوتا ہے, نہ ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کی شادیاں اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, نہ ان کا کام عید ملن پارٹیاں کرنا ہوتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے, 2 کام ہوتے ہیں ایمبیسڈر کے. پہلا یہ کہ آپ جو وہاں پہ آپ کی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے اس کو آپ نے سرو کرنا ہے, کیٹر کرنا ہے. دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی جو تعلقات ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بہتر بنائے, جو ایگزسٹنگ ہے ان کو آپ مینٹین کریں. اور تو آپ کا کیا خیال ہے, امبیسڈر کو اپنے کام کا پتہ نہیں, آپ ان کو جا کے جی کام بالکل ان کو پتہ ہے, لیکن وہ کام بالکل ان کو پتہ ہے, بالکل ان کو پتہ ہوگا, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن میں جو سوالات اٹھاتا ہوں, میں کوئی اپنی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, آپ کائنڈلی تھوڑی سی ریشنل بات کیا کریں. میرا لہجہ اگر غلط ہے تو میں اس کی معذرت کہوں, لیکن ہم یہی چاہتے ہیں آپ سے, اگر آپ نے کوئی غلط بات کی ہے تو آج اس پلیٹ فارم سے اس کی معذرت کریں, اور فیوچر میں بات ضرور کریں, کڑوی بات کریں, لیکن ایک اچھے مینر میں کریں گے تو لوگوں میں اگر کسی کو میرے لہجے کی وجہ سے پرابلم ہے, میں اس کی 1000 دفعہ معذرت کروں گا, لیکن کنٹینٹ کی میں معذرت نہیں کر رہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے. میرے پاس اس کی ہر چیز کا بیک گراؤنڈ ہے. مطلب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ریسنٹ مثال لیتا ہوں. 4 اور 5 سپٹمبر کو ایک فیسٹیول ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ایمبیسی فیسٹیول. دی ہیگ کا سب سے بڑا جو میلہ آپ کہیں نا اس کو اگر اپنی زبان میں, تو وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہاں پہ پوری دنیا کے جو ایمبیسیز ہیں وہ اپنے سٹالز لگا کے اپنی ثقافت, اپنی ٹورزم, اپنے ملک کا ایک مثبت تاثر پیش کرنے کے لیے وہاں پہ سٹالز لگاتی ہیں. ایمبیسڈر خود کھڑے ہوتے ہیں, میں نے لٹرلی دیکھا ہے, حلفاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ انفارمیشن چیک کریں. ایمبیسڈر خود لوگوں کو کھانا ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں. یوکرین کا ایمبیسڈر خود کھانا بنا کے لوگوں کو سرو کر رہا ہوتا ہے, صرف اپنے ملک کا ایک بہتر امیج اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا. تو ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے اس میں ابھی جو یہ ایونٹ ہوا ہے ایمبیسی فیسٹیول, اس کے اندر اس دفعہ کیونکہ کورونا کی وجہ سے وہ ڈیجیٹلی انہوں نے آرگنائز کیا. ٹھیک ہے, آن لائن تھا. مطلب آپ نے اپنی ریسیپیز, اپنے ملبوسات, اپنے جو بھی آپ کے ملک کی ٹورزم کے بارے میں انفارمیشن, کوئی ویڈیو اپنے ملک کے بارے میں, وہ سارے لوگوں نے بھجوائی اور وہاں پہ انہوں نے 2 دن تک اس کو دکھایا, اور وہ سارا ڈیجیٹل تھا یہ سارا پروگرام. پاکستان کی اس میں نمائندگی نہیں تھی. میں نے سب سے پہلے ای میل کھولی اور ایمبیسڈر صاحب کے ای میل پہ ای میل کی کہ میں نے کہا کہ سر یہ اس طرح ایک ایونٹ ہوا ہے جو ہر سال ہوتا ہے, اور پاکستان ماضی میں اس میں 1-2 دفعہ پارٹیسپیٹ کرتا بھی رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا, تو کوئی کائنڈلی بتائیں کہ کیا وجہ تھی. تو آج تک اس کا جواب نہیں آیا. تو پھر میں کیا کروں گا, پھر میں بولوں گا نہیں, یا میں اس میں غصے کا اظہار نہیں کروں گا. نہیں تو اگر جواب نہیں آیا تو آپ کو دوبارہ میل کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے آپ میڈیا پہ جا کے نیگیٹو بات کریں گے, یہ تو اچھی نہیں. تو آپ میری بات کو پکڑنے سے پہلے آپ کیا پاکستان ایمبیسی کو وہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کرنا چاہیے تھے, لیکن اگر جب ایسے بتا رہے ہیں آپ. چلے میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو. جی. پچھلے سال
ڈچ ایمبیسڈر جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں انہوں نے جتنے بھی ایشیا کے ایمبیسڈر تھے نا پاکستان سمیت، پاکستان کیونکہ ایشیا میں، انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، لنچ میٹنگ تھی. اس میں جو اسٹیف بلاک ہیں جو وزیر خارجہ ہیں ہالینڈ کے، انہوں نے سارے ایمبیسڈر کو بلایا اور وہاں پہ انہوں نے ڈسکس کرنا تھا کہ ہالینڈ کی جو پالیسی ہے تجارتی اور سفارتی ایشیا کے ملکوں کے طرف، اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل میں. لیکن ہماری جو ایمبیسی ہے اس کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. آپ کے سارے جو جتنے بھی ارد گرد کے ممالک کے سارے وہاں پہ ایمبیسڈر موجود تھے، یا ان کا کوئی نمائندہ موجود تھا، سیکنڈ تھرڈ جو بھی اویلیبل ہو، کیونکہ ضروری نہیں کہ ایمبیسڈر صاحب ہر دفعہ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور گئے ہوئے ہوں یا کسی اور چیز میں بزی ہوں. پھر میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ میرا تعلق ہے منسٹریز کے ساتھ، مجھے پتا ہوتا ہے کیا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے جناب مجھے آگے سے جو ہے وہ آپ کے جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے اعزاز صاحب، انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں چیک کر کے بتاتا ہوں، یہ آپ کو میسج کا جواب آ جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ویٹ کرتا رہا 2-3 ہفتے، ان کو ریمائنڈ کیا. تو اس کے بعد انہوں نے شدید قسم کے غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ چپ رہیں اس پہ. مجھے انہوں نے ڈاکٹر ٹیکسٹ کامران میسج کیے کہ آپ اس پہ بات نہ کریں. تو بھائی میں تو بات پہ کروں گا، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ مطلب ایمبیسی کا جو میرے ساتھ جو ان کا میرا جو ان کے بارے میں سوالات جو اٹھاتا ہوں میں، وہ تو آپ دیکھیں میرا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ خالی وہ یہ چیز نہیں کر رہے. جہاں پہ ان کو اب جو پاکستان ہاؤس ہے نا، اب کتنا بڑا گھر ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان ہاؤس، وہاں پہ جو اس کو نیشنل مونیومنٹ کا درجہ حاصل ہے ہالینڈ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مینٹیننس کی جو ہے وہ منسٹری آف کلچر اس کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ فنڈز دیتی ہے. اب اس فنڈز کے لیے یہ جا کے فائلیں اٹھا کے لائنوں میں لگے رہتے ہیں منسٹری آف کلچر کے آگے. لیکن یہ جب ہوتا ہے پاکستان کی نمائندگی کرنے کی، وہ ایمبیسی فیسٹیول ہو یا وہ وزیر خارجہ سے میٹنگ ہو، تو وہاں سے یہ غائب ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ میں سوال نہ پوچھوں، جب میں ان کو ای میل سے پوچھتا ہوں بھائی یہ کیوں نہیں آپ ادھر تھے، یہاں پہ تھے، یہاں پہ نہیں تھے، تو وہاں سے آگے سے دھمکی میسیجز آئیں یا میسیج نہ آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں. مجھے خود یہاں پہ 30 سال ہو گئے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب شامل ہیں، یہ سردار صاحب شامل ہیں، باقی کمیونٹی کے لوگ بات ہوئی ہے، ثاقب صاحب تھے، جمیل صاحب تھے. آپ کو پتہ ہے وہ کتنے ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں، کتنے امبیسی کے لوگوں سے ان کے رابط ہیں، آنا جانا ہے. تو ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو آپ اکیلے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ساری نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، باقی لوگوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو پتہ تھی یہ چیزیں جو میں نے باتیں کی ہیں، آپ کو پتہ تھی یہ؟ جی مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے کہا ہے نا آپ کو پہلے بھی کچھ نہیں ہائی لائٹ بھی کی ہے کہ یہ آپ چیزیں. اس پہ سوال کیوں نہیں پوچھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، سر میں آپ جب اگر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آپ بتائیں ایمبیسی کا کتنا بجٹ کتنا ہے مہینے کا، پورے ایمبیسڈر کے عملے کا، ان کے خرچے ان کے کتنا ہوگا اندازاً؟ دیکھیں ہم یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے، نہ ہمارا یہ فارمیٹ ہے، اس فارمیٹ میں ہم ڈسکس نہیں کریں چلے آپ یہ گے. بتائیں نا، میں جو سوال اٹھا رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں؟ اگر آپ کہتے ہیں غلط تو میں پھر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا میری یہاں پہ بنیادی طور پہ اختلاف ہے کہ یہ سوال بنتے ہیں یا نہیں بنتے. آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے کو ان سے پوچھ لیں، سردار صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر ایک کام ایمبیسی نے کرنا ہے اور وہ نہیں کیا اور مجھے پتہ چلتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا کیونکہ آپ شاید ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے نا. آپ ہالینڈ کی منسٹری آف فارن افیئر سے، آپ ڈچ پارلیمنٹ کے ساتھ، آپ ان اداروں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوگا. میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، مجھے اس لیے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب ایک اور میں بات آپ سے پوچھتا ہوں، چلے ان کو چھوڑ دیں، یہ مسائل آپ کو پتہ ہے. پاکستان ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ایرک سرور. وہ ڈچ جو پارلیمنٹ ہے، میرا ڈچ پارلیمنٹ میں آنا جانا رہتا ہے کافی، کیونکہ میں کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی اینٹی پاکستان مسئلہ ہو، اینٹی اسلام جو بھی ہو، میں اس کے اوپر اپنے پارلیمنٹ میں اینٹی پاکستان باتیں کرتے ہیں، گاروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر اینٹی پاکستان پہ آپ ڈچ پارلیمنٹ میں بھی رہتا ہے. آپ کا یعنی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ ہے کیوں ویسے؟ میں آپ نے میری بات سنی نہیں. میں نے کہا کہ لوگ جو ڈچ اینٹی پاکستان کام کرتے ہیں، میں تو پاکستان کے حق میں جا کے بات کرتا ہوں. بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے جو لیٹر دیے ہیں میں آپ کو بھجواؤں گا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کر رہا ہوں آپ سے، آپ ایک طرف پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں جا کے ادھر نہیں آپ کا مطلب ہے کہ ایمبیسی کے خلاف بات کرنا ہے، اینٹی پاکستان بات کرنا ہے. آپ نے اینٹی پاکستان پتہ کون ہے؟ آپ نے بینک کے خلاف بات کی ہے، امبیسی کے میری سنیں نا، بات کی ہے، تو یہ میری بات سنیں. تو کیا ہے؟ ایرک سرور صاحب جو ہے وہ ان کا بیٹا ایمبیسی میں کام کرتا ہے.
اور وہ لوگ ڈچ پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف پٹیشنز جو ہے وہ داخل کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم دسمبر میں جب ڈچ جو آپ کی ملکہ ہے نا پاکستان گئی تھی, اس سے پہلے ایرک صاحب نے پاکستان کے خلاف ایک پٹیشن درج کی تھی کہ پاکستان سے ہیومن رائٹس کے بارے میں پوچھیں, اور انہوں نے ہمارے کالجوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس بارے میں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. میں نے آپ کو پروگرام میں 2 چیزوں کے لیے لیا تھا, ایک امبیسی کے رول پہ, دوسرا آپ نے ایچ سی کے بارے میں بتانا ہے. ایچ سی کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ پیسے آپ کب واپس کر رہے ہیں, یا کچھ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں, یا ایچ سی سے معاملہ کیسے سیٹل ہو سکتا ہے, آپ اس بارے میں آپ بتائیں. بھائی میرا ایچ سی کے ساتھ معاملہ ہے ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے پاس جاب نہیں ہے. آپ کا کیس جو کورٹ میں پڑا ہے وہ ایسے تو نہیں پڑا نا. تو کورٹ میں نے فیصلہ کرنا ہے, کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں, آپ کا کورٹ میں کیس گیا تو میں نے کورٹ میں ایک اور کیس بھی کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں, میں نے ایک کورٹ میں میں نے بھی کیس کیا ہوا ہے ایچ سی کے اوپر. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے جاب دیں, کیونکہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے میں اس کے مطابق آپ مجھے جاب دینے کے پابند ہیں, اور آپ مجھے جاب دیں, لیکن جاب میری فیلڈ کی ہونی چاہیے. میں نے سولر انرجی کے اندر ایک گراؤنڈ بریکنگ قسم کا کام کیا ہوا ہے. آپ مجھے کہیں کہ آپ جا کے کسی اسکول میں پڑھائیں, میں تو اسکول میں نہیں پڑھاؤں گا, میں تو ریسرچ کروں گا, جو میں نے کی ہوئی ہے. اچھا چلے, یہ سوال ہم یاد صاحب سے کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی گئے ہیں ریسنٹلی پاکستان اپنی پی ایچ ڈی کر کے, تو ان کے ساتھ کوئی ایسے مثال تو نہ ہے. شکیل صاحب وہ جاب چھوڑ کے, وہ جاب سے لیو پہ ہے. آپ بات سنیں نا, دوسروں کی بات بھی سن لیں نا, ایک منٹ ہولڈ کریں نا ذرا. آپ شکیل صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ایچ ای سی کے پاس آپ کی ریلیونٹ جاب نہیں ہے تو کیا کسی دوسرے ادارے میں آپ کو جاب دے سکتے ہیں وہ ٹائم پورا کرنے کے لیے؟ میں تو جیسے شروع میں بتایا تھا کہ ایچ ای سی کے اسکالرشپ پہ نہیں تھا, ڈچ اسکالرشپ پہ تھا. تو 2011 سے جس فیلڈ میں پڑھا رہا تھا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, ابھی آ کر اسی میں بھی پڑھا رہا ہوں. لیکن ہاں, اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ورک لوڈ پورا نہیں ہوتا, تو پھر میں اکنامکس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر بھی ریلیونٹ کورسز ہے, جیسے رورل ڈیولپمنٹ, اربن ڈیولپمنٹ, وہ بھی پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے جیسے ایچ ای سی نے لازمی قرار دیا ہے مختلف یونیورسٹیز میں جتنے بھی انڈر گریڈ پروگرام ہیں, کہ وہاں پر انڈر گریڈ لیول پہ کوئی بھی ایک انوائرمنٹ کا سبجیکٹ پڑھایا جائے. تو کبھی کبھار جو بزنس اسٹڈیز ہے, بی بی اے وغیرہ, ادھر بھی ایک سبجیکٹ پڑھا دیتا ہوں. لیکن میں ایک چیز میں کامران صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جس فیلڈ میں آپ ریسرچ کرتے ہیں, اگر اسپیسیفکلی اس فیلڈ میں آپ جائیں تو ملک کو بھی اس کا ایک بڑا فائدہ ہوگا, اور اس یقیناً بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. لیکن ان کیس ان کے پاس اس فیلڈ میں جاب نہیں ہے, تو کیا یہ معاہدے میں لکھا ہے کہ اسی فیلڈ میں جاب دیں گے, کسی اور میں جاب نہیں دے سکتے کیا؟ وہ جاب ہے ہی نہیں ان کے پاس کسی بھی شعبے کی. اس کا ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ایچ ای سی اور اس طرح کی انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل ہے. جیسے میری یونیورسٹی میں میری فیلڈ ساری ہے واٹر گورننس کی, سو میں پڑھاتا ہوں ایک بزنس اسکول میں. سو وہاں پر ڈچ گورنمنٹ سے کچھ فنڈنگ سیکیور کی, کچھ ورلڈ بینک سے اور کچھ ایچ ای سی سے. سو میں نے ابھی یہاں پر اپنا ایک سینٹر اسٹیبلش کر دیا, سینٹر فار واٹر اینڈ کلائمیٹ گورننس. سو یہ پاسبلٹی ہے کہ سپوز اگر ایک فیلڈ اویلیبل نہیں ہے تو یہ پاسبل ہے کہ آپ ذرا ایفرٹس کریں, آپ فنڈنگ سیکیور کریں, اور وہ سینٹر یا جو ریسرچ سینٹر ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں. اچھا کامران صاحب, اب ہمیں حال بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے. حال اس کا میں آپ کو بتاؤں, ایک آرگنائزیشن ہے اس ٹائم جو پاکستان کے اندر کوئی 1200-1300 کے قریب, 1000 کے قریب تو ڈیٹا میں نے خود دیکھا تھا جب میں پاکستان گیا تھا, کوئی 1300-1400 کے قریب ابھی لوگ ہیں جو ان امپلائڈ ہیں, جنہوں کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے اور جو ڈیلی ویجز پہ 10-15 ہزار پہ مختلف جگہوں پہ پڑھا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کے پاس جاب نہیں ہے. حال اس کا یہ ہے, اور جو اس کا انیشیل اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا. اب شکیل بھائی جو بات کر رہے ہیں نا, میں ان کو جانتا ہوں بڑے اچھی طریقے سے, ان کی میں قائد اعظم یونیورسٹی سے بھی ان کو جانتا ہوں. یہ جاب سے آئے تھے اور یہاں پہ پی ایچ ڈی کر کے جاب پہ واپس گئے ہیں. جیسے خرم جو تھے, آپ جانتے ہیں خرم کو, خرم کے پاس یو ای ٹی میں جاب تھی اور وہ جاب سے لیو لے کے آیا تھا, یہاں پی ایچ ڈی کر کے واپس جاب جوائن کرنی تھی. اگر انہوں نے بھی شامل ہونا تھا ہمارے پروگرام میں, لیکن وہ کسی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے. اگر میری یہ پوزیشن ہوتی تو میرا فالٹ بنتا تھا. اگر میں جاب چھوڑ کے آیا ہوں, میں جاب ریزائن کر کے آیا تھا, ٹھیک ہے. اب دوبارہ میں جب جاؤں گا تو مجھے جاب چاہیے, ٹھیک ہے, جاب چاہیے اور ریلیونٹ جاب چاہیے. تو حال اس کا یہ ہے, کیونکہ اس کا جو اوریجنل جو ویژن تھا پرویز مشرف کا, جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو انہوں نے 8 نئی یونیورسٹیاں بنانی تھی, ٹھیک ہے. 8 نئی یونیورسٹیاں ہائی ٹیک یونیورسٹیاں بنانی تھی, جن کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں انہوں نے پڑھ کے وہاں سے ٹریننگ لے کے واپس آنا ہے, اور یہ ایز اے فیکلٹی ان یونیورسٹیز کو جوائن کریں گے.
ٹھیک ہے. تو جب حکومت چینج ہوئی، پرویز صاحب جب چلے گئے تو اس کے بعد جب نیا حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے وہ 8 یونیورسٹیز کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم کر دیا. ان میں سے ایک یونیورسٹی ہالینڈ کے جو ہے وہ اشتراک سے بننی تھی. اس طرح ایک سویڈن سے مختلف 8 یونیورسٹیاں تھیں. تو وہ 8 یونیورسٹیوں کا پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے پیسے نکال کے کہیں اور لگا دیے اور وہ 8 یونیورسٹیاں نہیں بنی. ابھی جو کرائسس ہے ایچ ای سی کا، جو جاب وہاں پہ نہیں مل رہی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ لوگ آگے ہیں، اور وہ زیادہ تر انڈیجنس ہیں جو پاکستان سے جو پی ایچ ڈی کی ہے. وہ ایک بہت زیادہ ان کی تعداد پاکستان سے ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن جو باہر سے لوگ جا کے جن کے پاس جاب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز نہیں ہے. اور یونیورسٹیز جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایگزسٹنگ یونیورسٹیز کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ پرانے بابے بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ خالی نہیں کر رہے. اور وہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو انجیکٹ کریں گے تو یہ ہمیں کل نکلوا دیں گے یا ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی. تو اس ڈر سے یونیورسٹیز کے اندر اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی. جو وہاں پہ وہ ڈیلی ویجز پہ لے لیتے ہیں نا، 10-10 20 ہزار پہ. اگر آپ نے پرماننٹ ایک بندہ رکھنا ہے، اس کو آپ نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ دینا ہے، اور وہی آپ کو کام ایک 20,000 روپے میں ایک بندہ ڈیلی ویجز پہ کر کے دے رہا ہے. آپ نے ایک سیمسٹر کے لیے ہائر کر لیا تو اس کو دے دیا. تو اس طرح کے پرابلمز ہیں، اور اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ اپنی اس میں اپوائنٹمنٹس کریں. اور دوسرا، میرے جیسے جو لوگ ہیں جن کا کوئی پروجیکٹ جو کام ہے، جن کا جیسے کہ میں نے فواد چودھری صاحب جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو وزیر ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے میری ملاقات تھی پچھلے دنوں یہ یہاں دیکھیں نا، پہ. یہی آپ کا مسئلہ ہے. آپ ایک وفاقی وزیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بڑا یعنی کہ نہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سائنس کا. ان سے میری بات ہوئی کہ میں یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ہم پاکستان میں، جو سولر سیل ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کی پروڈکشن کریں. تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسے نہیں ہوتا. تو جو انویسٹر ہے اس کا ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پاکستان حکومت کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹ کریں. تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ پروجیکٹ کریں. ہوگا وہ پرائیویٹ بزنس، لیکن حکومت کی انوالومنٹ جو انویسٹر ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہماری. تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا مجھے ای میل کریں، آپ اس طرح کریں، آپ فلاں کریں. وہ میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی حوصلہ افزا اس کا نتیجہ نہیں نکلا. تو میرا جو ابھی مقصد ہے یا کام ہے، میں یہاں سے جو ہے وہ یہاں کی انویسٹمنٹ لے جا کے اپنا وہاں پہ پرائیویٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں سولر سیل کا. تو یہ میرا پلان ہے. وہ تو کب تک باقی ہوگا؟ جی، وہ کب تک ہوگا؟ وہ سارا کچھ ہمارے پاس فیزیبلٹی سب کچھ ہے. وہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ چائنا میں کریں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ وہ فرینڈلی ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن میری کوشش ہے پاکستان میں ہو، اور اب اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم نے اس پہ کام شروع کرنا ہے، اگر چائنا میں بھی کیا یا پاکستان میں بھی. یہ کووڈ کی وجہ سے یہ سارے کچھ جو ہے وہ سرد خانے میں پڑ گیا، ورنہ ہمارے سارا پلان کمپلیٹ ہے، فیزیبلٹی سب کچھ ہم نے کیا ہوا ہے. صرف ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ جو یہ حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں، انشاءاللہ میری کوشش ہے پاکستان میں کیا جائے. ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے، جو پاکستان نے اسکالرشپ کے بعد میں آپ کو پیسے دیے تھے وہ پاکستان گورنمنٹ کو واپس کریں، تاکہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو میری ان سے بات سن لیں نا پہلے. آپ تھوڑا پڑھے لکھے آدمی ہیں سلمان صاحب، آپ بات تو سن لیں. جی، آپ پاکستان گورنمنٹ کے پیسے واپس کریں. جہاں یہاں پہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بعد میں جا کے ہائر ایجوکیشن کی لسٹ میں آتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح بھی آئیں، اچھا کیس ہو، برا کیس ہو، صحیح ہو، غلط ہو، لیکن یہ یونیورسٹی بھی فالو کرتی ہیں، اور آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلم ہوتی ہے. پھر ہائر ایجوکیشن بھی اسکالرشپ بند کر دیتی ہے. تو آپ جیسے لوگ جو اس لسٹ پہ ہیں وہ اپنے پیسے واپس کریں، یا جا کے جاب کریں، یا اس کے لیے کوئی ایڈوائس دیں انہیں کہ بھائی ایسے جاب کریٹ کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ لوگ دوبارہ اسکالرشپ کو کھولیں اور باہر لوگ آئیں پی ایچ ڈی کر کے پاکستان کی خدمت کر سکیں. جیسے کہ شکیل حیات ہیں، ان کے ساتھ 4-5 لوگ اور گئے ہیں، اور بہت سارے پی ایچ ڈی کر کے گئے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی جانا چاہیے. اور میری آپ سے ایک لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو بار بار پاکستانی اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بینکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، نادرا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایمبیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستان اسٹیٹ کے ادارے ہیں، آپ بات کریں، تنقید کریں، لیکن اچھے ماحول میں، اچھی زبان میں کریں. یہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیس سنایا گیا وکاس گرایا کا، وکاس گرایا اینٹی پاکستان ایسے بنا ہے، آپ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کو بھی لوگ اینٹی پاکستان اگر کہیں گے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. پھر آپ ان ٹائم سمجھ جائیں تو بہتر ہوگا. آپ بھی ایسی چیزیں مت کریں تاکہ لوگ آپ کو کل کہیں سے گزریں تو اینٹی پاکستان آپ کو اشارہ کر کے لوگ بولیں جی کامران اینٹی پاکستان کر رہا ہے.
تو آپ یہ ٹائم جو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، ان چیزوں سے باہر آ جائیں. بابا صاحب ایک بات سنیے میری، آپ مجھے وکاس گوریا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. وکاس مجھے کہتا ہے یہ ISI کا ایجنٹ ہے. میں آپ کو تصویر بھیجا دیتا ہوں جو اس نے میرے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں اس نے ٹویٹر پہ اور فیس بک کے اوپر. میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. جیسے باتیں کرتے ہیں تو کوئی اللہ کے بندے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کام نہیں کرتے. ویسے تو آپ پاکستانی دارو کو کدھر بیچ میں لے آتے ہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ یا کیا پاکستانی جو بینک ہے وہ ادارے نہیں ہے پاکستان کے؟ پاکستانی بینک نے میرے پیسے 4 مہینے کے لیے اگر روک لیے تو میں اس کو کیا کہتے ہیں شاباش. آپ کے پاس کتنے کیس ہیں مجھے بتائیں؟ میرا اپنا کیس ہے ذاتی. ایک کیس کی بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں. ایک کیس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ بینکوں میں پیسے کیسے ڈیلے ہوتا ہے؟ یار کوئی مقصد ہوگا، کوئی وجہ بنی ہوگی تو ڈیلے ہوا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوگا نا. ایک کیس بھائی میں آن لائن بینکنگ کا زمانہ ہے. آپ پیسے بھیجیں پاکستان بینک سے؟ بالکل بھیجیں، بینک ٹو بینک، بینک ٹو بینک بھیجیں. تو بھائی آپ کا بینک مینیجر اچھا ہوگا. میرا جو پوائنٹ تھا، میں کسی ادارے کی اوپر بات نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا بینک مینیجر آپ کے پیسے مسئلہ تھا. میرے پاس 20-25 لوگوں کے اس طرح کی کمپلینٹ آئی ہے. میرے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ یار یہ مسائل حل کریں یا اس پہ بات کریں یا ہماری ہیلپ کریں. تو میں اس پہ اگر بات کرتا ہوں، مثال دی لوگوں کی مثال دی نہیں آپ نے. میں نے وہ اس لیے کہا کہ میری ڈائریکٹ مثال بھی موجود ہے. لیکن میرے پاس بات کرتے ہیں، میرے پاس 20 لوگ ہیں. نادرا اور بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ کیا بات میں نے کی ہے. میں نے بات یہ کی ہے کہ جب اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بینک مینیجر آپ کے پیسے اگر 4 مہینے کے لیے بھی روک لے تو آپ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے یہ پیسے کس طرح روک لیے. وہ کہتا ہے ابھی پیسے آئے ہی نہیں ہیں. بار بار تو آپ اریٹیٹ نہیں ہوں گے جب 4 مہینے کے لیے آپ کے پیسے ایک بینک مینیجر روک سکتا ہو بغیر کسی وجہ کے؟ وہ کہ آئے ہی نہیں ہے پیسے، اور یہاں سے آپ نے انویسٹیگیشن کروائی کہ پیسے اسی دن ٹرانسفر ہو گئے. تو آپ 4 مہینے تک آپ کے پیسے رکے ہوں گے تو آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ نے کہیں پیمنٹ کرنی ہے، آپ کے پیسے رکے ہوئے، تو آپ تو اس میں اداروں کی بےزتی کہاں سے ہوگی ہے؟ نہیں، آپ اگر نیگیٹو بات کریں گے تو بےزتی تو کیا ہوگی پھر؟ یہ مسئلہ ہے، یہ نیگیٹو بات ہے. ایک کی بنیاد پہ آپ پورے پاکستانی بینکوں کو آپ ایسے کر رہے ہیں، یعنی کہ نیگیٹو اس کا دے رہے ہیں، امیج دے رہے ہیں. مجھے تو آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کیس کی بنیاد پر آپ پورے بینکوں کو چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی بینک پیسے روک لیتے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتے اور لوگوں کو روک لیتے ہیں، بالکل روک لیتے ہیں. یار ایک کیس ہے نا، کتنے کیسوں میں جاتے ہیں لوگوں کے پیسے. 20-25 لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ اگر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے ہالینڈ سے. نہیں تو اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے نا، ان سے میٹنگ. میں تو نہیں سیٹل کروں گا نا، یہ تو حکومت نے سیٹل کرنا ہے. تو میرا کام ہے آواز اٹھانا، نہیں ہے کہ میں ان کو ٹھیک کر سکوں. میرا مطلب ہے میں آواز اٹھانا میرا فرض ہے، باقی کام آگے ہونا. آپ خالی آواز نہیں اٹھاتے نا، آپ ساتھ ڈنڈا بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے آپ کا. جب اب میسی کام نہیں کرے گی، جب اب میسی انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرے گی، میں اسی طرح کام کروں گا، میں اسی طرح بات کروں گا اور میں یہ بات کرتا رہوں گا. آپ اس کے لیے میرے بارے میں جو مرضی چیزیں نکال لیں، میں یہ بات کرتا رہوں گا. جب ایمبیسی پراپرلی کام کرے گی میری آپ کو آواز سنائی نہیں دے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ان میں کوئی یعنی کہ غلط بات ہوئی ہے؟ میرے بارے میں کیا باتیں بتائیں؟ آپ کے بارے میں HEC کی بات ہوئی ہے، وہ غلط ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کو، میں نے بتا دیا کہ HEC کے پاس میری 15 کروڑ کی جائیداد ہے. ڈسکس ہو چکا ہے نا. HEC کے پاس میری 15 کروڑ کی جائیداد گروی رکھی ہوئی ہے. وہ جب چاہے اس کو بیچ کے پیسے اپنے 1 کروڑ لے لے، باقی مجھے واپس کر رہے ہیں. یار وہ تو زبردستی کیس ہو گیا نا، پھر زبردستی لیں گے نا، پھر آپ نے تو نہ دیے نا. میں کہہ رہا ہوں مجھے جاب دو، میں تو میرے پیسے نہیں دینے، میں جاب کرنی ہے. آپ جاب دیں مجھے. اگر میں نے معاہدہ توڑا ہے آپ میرے سے پیسے وصول کر لیں، زبردستی لے لیں، لیکن وہ نہ ظاہری بات ہے قانون اپنی راہ خود اختیار کرے گا. وہ تو ظاہری بات ہے قانون اپنی راہ خود اختیار کرے گا. میں آپ سے اگلے 8-10 سال بھی کرتا رہے گا. چلے وہ 8 سال میں ان سے ثابت نہیں ہوا کہ میں نے معاہدہ توڑا ہے، تو اب پتہ نہیں کتنے اور سال لگیں گے کہ مجھے ثابت کریں گے معاہدہ توڑنے کا. یہ تو خالی آپ کا کیس نہیں، بہت سارے اور کیس بھی خالی آپ کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے اور کیس بھی ہے. نواز شریف کا کیس بھی ہے، وہ بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو کیسز ان کے پاس بہت ہیں. بالکل HEC کا جو کیس ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھی ہے، وہ نیب کے پاس بھی جا رہا ہے، تو وہاں پہ بھی ہوں گے. چلا جائے میرے 15 کروڑ میں سے 1 کروڑ لے لیں، باقی میرے 14 واپس کر دیں، میری جائیداد بیچ دیں، اور میں
उनसे जो है वो प्लांट लगा दूंगा, सोलर सेल बना के बेचूंगा। पहले वो और क्या? आपको हॉलैंड में तो नहीं देंगे ना, आप तो पाकिस्तान जाएंगे तो फिर वहाँ पे वापस होगा ना। मैं पाकिस्तान हर साल जाता हूँ और साल में 2 बार जाता हूँ। मैं चले आप जब पिछले साल 2 साल पहले मैं 8 महीने रह के आया हूँ, जॉब छोड़ के गया था। मैंने कहा कि मुझे जॉब दो, उन्होंने जॉब उनके पास नहीं है, प्रोटेस्ट करके आया हूँ। मैं आपको तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो भेजता हूँ थोड़ी देर में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और जो चले बिनोरी साहब है, एचईसी के चेयरमैन है, उनसे कोई घंटा मुलाकात की है। हम 12-13 लोग थे, उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई जॉब नहीं है। वो कहते हैं आप बस इधर ही रहे, बेशक आपके पास जॉब है या नहीं है, आप यहीं पे रहें। तो वहां पे रह के हम कैसे गुजारा कैसे करें? चले, बहुत बनोरी शुक्रिया आपका, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। डेट्स के साथ भेजता हूँ, कब कैसे कहाँ मुलाकात हुई उनके ऑफिस में, सारी मैं डिटेल भेजता हूँ। मैं आपको सारी वो भेजता हूँ, वीडियो, ऑडियो और न्यूज़ भेजता हूँ जो भी उस दौरान में हुआ था। चले, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में जो बात करेंगे बेशक बात सख्त करें, लेकिन अच्छे मैनर में करें, अच्छी जुबान में करें। मैं बात इंशाल्लाह सच्ची करूंगा, सख्त करूंगा। और अगर बदतमीजी फील हो तो मैं माजरत कर रहा हूँ, फिर भी करूंगा। लेकिन बात जो है उसकी माजरत नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने गलत बात कभी की नहीं है, कभी नहीं करूंगा, ना कभी पहले की है। बहुत माजरत नहीं शुक्रिया, करूंगा क्योंकि बात मेरी सही होती है। बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ये थे जी डॉक्टर कामरान, जो काफ़ी अच्छे से इदारों के बारे में बात कर रहे थे। उनका एक अपना केस भी था एचईसी में, वो भी उन्होंने हाईलाइट किया, उसके बारे में जो डिटेल थी वो भी बता दी। अब एचईसी बेहतर जानता है कि किसका केस कैसे उसमें रजिस्टर्ड हुआ है और वो पैसे क्यों नहीं वापस आ रहे, जॉब क्यों नहीं मिल रही उन्हें। सलीम बजाज साहब हमारे पास बैठे हैं प्रोग्राम में, इन्होंने बताया कि ये रिसेंटली पाकिस्तान गए हैं और इन्हें जॉब मिली है और जॉब कर रहे हैं। इनके साथ 4-5 लोग और भी थे, उन्हें भी जॉब मिल गई है। तो ये ऐसे कुछ मखसूस केस क्यों हैं जिन्हें जॉब नहीं मिलती, या वो पैसा पाकिस्तान का वापस क्यों नहीं करते। हमारे साथ सरदार साहब दिनार से मौजूद थे प्रोग्राम में, इन्होंने भी बात की कि एम्बेसी का रोल जहाँ तक होता है वो पूरा लोगों की हेल्प करते हैं, और कोई केस भी होता है उसमें अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हल हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अब आपको रात को खुदा न खास्ता कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो डिले हो सकता है या लेट हो सकता है, अगले दिन सुबह करना हो, या किसी के पास नंबर ना हो। एम्बेसी का जो लोकल नंबर होता है वो तो बंद होता है, अगर किसी के पास मोबाइल नंबर होगा तो उसी से रब्ता होगा। तो ऐसे केसेस हो जाते हैं। नादरा का और एम्बेसी का कोई लिंक नहीं है। नादरा का कार्ड ऑनलाइन बन रहा है, वो आप ऑनलाइन बनाएं, वो आपको घर भेज देते हैं। डॉक्टर साहब ने एक और इशू हाईलाइट किया था कि यहाँ पे लोग अगर खुदा न खास्ता कोई मर जाता है तो एम्बेसी उसमें हेल्प नहीं करती। एम्बेसी उसमें कैसे हेल्प कर सकती है? यहाँ पे तो डेथ कमेटीज, फ्यूनरल कमेटीज बनी हुई हैं। फ्यूनरल कमेटीज पेपर लेके जाती हैं यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के पास, वो पेपर तैयार कर देते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लगा होता है। एम्बेसी ने सिर्फ उस पर मोहर मारनी होती है कि ये बंदा पाकिस्तान जा रही इसकी बॉडी, इससे ज़्यादा तो उनका काम नहीं है। तो इसमें हेल्प या ना हेल्प करने वाली तो बात ही नहीं है। और कुछ इशू थे, ज़ातियात पे बात की थी उन्होंने हमारे मोहतरम सफ़ीर साहब के बारे में, हम उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। उनके सामने भी एहतजाज की है, उन्होंने माजरत भी की है कि वो सख्त अल्फाज आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं अपने तमाम प्रोग्राम में शिरकत करने वाले दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नशिस्त में, किसी और टॉपिक पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।